أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھلا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعامات کیے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ انعام یافتہ لوگ جن پر نہ تیرا غضب ہوا اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم سے مراد اسلام کا راستہ ہے جس کے ماخذ کتاب و سنت ہے۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 17,652 اور جامع ترمذی کی 2,859۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال دے کر یہ بات سمجھائی کہ صراط مستقیم کی مثال ایسے سمجھیں کہ ایک سیدھا راستہ ہے، اس کے دائیں بائیں دیواریں ہیں، ان دیواروں میں بہت سارے دروازے ہیں، دروازوں پر پردے لٹکے ہوئے ہیں۔ اس راستے کے اختتام پر، اینڈ پر ایک آدمی بیٹھا ہوا آوازیں دے رہا ہے کہ لوگوں یہ سیدھا راستہ جو ہے اسی پر چلتے آنا، دائیں بائیں دروازوں کی طرف نہ دیکھنا، اس میں داخل نہ ہونا۔ اور اس آدمی کے اوپر چوٹی پر ایک اور آدمی بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی جب کہ دائیں بائیں دروازے کی طرف دیکھنے کی داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، وہ بھی یہی حال دہائی دے رہا ہے، یہی آوازیں دے رہا ہے کہ سیدھا سیدھے اس راستے پر چلتے آؤ، ان دائیں بائیں دروازوں پر جو خوبصورت پردے لٹک رہے ہیں، جو بڑے دیکھنے کو اپنی طرف کشش کا سبب ہے، ان کی طرف مت جاؤ۔ تو جو آدمی سیدھا ان کی بات مانتا ہوا سیدھا جائے گا تو یہ صراط مستقیم پر چلتے چلتے اپنی منزل یعنی جنت تک پہنچ جائے گا۔ جو ان دروازوں میں داخل ہوگا تو وہ گمراہی کے اندر واقع ہو جائے گا۔ وہ سیدھا راستہ وہ صراط مستقیم ہے جو آگے جنت کی طرف جا رہا ہے۔ آگے بلانے والا وہ قرآن ہے، اور اس سے اوپر جو اور آوازیں دے رہا ہے، بتلا رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دائیں بائیں جو دیواریں ہیں یہ اللہ کی حدود ہیں، اور ان کے اندر جو دروازے ہیں وہ شیطانی رخنے ہیں، شیطانی دروازے ہیں جن پر خوبصورت پردے ڈالے ہوئے وہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی ان کے اندر الجھ کر گمراہی کے اندر واقع ہو جائے۔ گویا کہ صراط مستقیم وہ ہے جس کو قرآن یا قرآن کو نازل کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ یا جن پر قرآن نازل ہوا انہوں نے جس چیز کو صراط مستقیم کہا ہے وہی ہے۔ اس کو چھوڑ کر کتاب و سنت سے ہٹ کر کسی شخص، کسی گروہ، کسی جماعت کی پیروی کرنا یہ صراط مستقیم نہیں ہو سکتا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ دکھلا۔ سوال یہ ہے کہ یہ الفاظ سب سے پہلے
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کیے بلکہ زندگی بھر ادا کرتے رہے، اور یہی تمام صحابہ تابعین، تو کیا آپ پہلے صراط مستقیم پر نہیں تھے کہ یہ طلب کر رہے ہیں؟ طلب تو وہ کرتا ہے کہ جس کے پاس وہ چیز نہ ہو۔ جب آپ پہلے ہی صراط مستقیم پر ہیں تو طلب کرنے کا کیا معنی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لازمی نہیں کہ جو چیز پاس نہ ہو وہی طلب کی جائے۔ جو چیز انسان کے پاس موجود ہے اس کو طلب کرنا یہ گویا کہ اس پر ثابت قدم رہنے کی دعا التجا ہوتی ہے۔ ثابت قدم رہنا یا اس کے اندر اور اضافے کی دعا ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ بنے گا جو صراط مستقیم پر نہیں تو وہ جب یہ پڑھے گا تو اس کا معنی یہ ہے کہ مجھے سیدھا راستہ دکھلا۔ جو سیدھے راستے پر چل رہا ہے اس کا مطلب ہوگا کہ ثبتنا اور زدنا، یا اللہ جو تو نے صراط مستقیم ہمیں دکھلا دیا اس پر قائم اور دائم رکھنا، اور لمحہ بلمحہ صراط مستقیم پر چلنے کی آسانیاں پیدا کرنا، حتیٰ کہ زندگی کا آخری سانس بھی جو ٹوٹے، زندگی کی جو آخری جو ہچکی جو آئے وہ بھی صراط مستقیم پر چلتے ہوئے ہی آئے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر قائم اور دائم رکھ۔ نحو کی اصطلاح کے اندر الصراط المستقیم یہ موصوف صفت مل کر یہ مبدل من ہو، اور الصراط الذین انعمت علیہم یہ سے بدل ہوگا۔ تو بدل اور مبدل منہ کا جب ترجمہ کیا جائے تو درمیان میں یعنی کا لفظ کیا جاتا ہے، تو معنی یہ بنے گا دکھلا ہم کو سیدھا راستہ، یعنی راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ یعنی اس کی وضاحت ہے کہ وہ سیدھا راستہ کون سا ہم طلب کرتے ہیں، وہ ہے تیرے انعام یافتہ لوگوں کا۔ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا۔ انعام یافتہ 4 قسم کے لوگ ہیں جو سورۃ النساء آیت نمبر 79 کے اندر 69 کے اندر سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 کے اندر جن کا تذکرہ کیا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، یہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعامات فرمائے، اور انعامات فرمائے ہیں انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین۔ یہ 4 قسم کے لوگ انعام یافتہ ہیں، تو ان کا راستہ طلب کیا جاتا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ترکیب کے اندر صراط الذین انعمت علیہم پوری ترکیب ایسے بنے گی کہ پیچھے والا الصراط المستقیم مبدل من ہوتا، اور صراط یہ مضاف ہے، الذین موصوف، انعمت علیہم یہ اس کا صلہ، موصول صلہ مل کر یہ صفت بن جائے گی۔ یہ موصوف ہو جائے گا، موصول صلہ مل کر موصول، اور غیر المغضوب علیہم یہ اس کی صفت، موصوف صفت مل کر اب یہ مضاف علیہ ہو جائے گا صراط کا، مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر اب یہ بدل بن جائے گا الصراط المستقیم۔ اب اس اعتبار سے آپ اس ترکیب کو ذہن میں رکھ کر ترجمہ کریں گے۔ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، ایسے انعام یافتہ، غیر المغضوب علیہم جن پر نہ تیرا غضب ہوا، ولا الضالین اور نہ گمراہ ہوئے، ان انعام یافتہ لوگوں کا۔ اصل کے اندر بات یہ تھی، یہ بعض اوقات کہ کئی مترجموں کے ترجمے آپ نے ایسے بھی دیکھے ہوں گے، انہوں نے ترجمہ ایسے کیا ہے کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا،
نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا۔ اس ترجمے کے بجائے جو میں نے بتلایا ہے کہ پیچھے والے کو موصوف اور اس کو صفت بنا کر زیادہ راجح اور صحیح ترجمہ یہ ہے کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، وہ انعام یافتہ کون ہیں؟ جن پر تیرا انعام ہوا اور وہ مغضوب علیہم ولا الضالین نہیں ہیں۔ یہ ایک ہی لوگ ہیں، دو الگ مراد نہیں ہیں۔ غیر مغضوب علیہم، کیونکہ انعام تو اللہ تعالیٰ کے یہود و نصارہ پر بھی ہے۔ صرف یہود و نصارہ کیا کہ کل کائنات پر اللہ تعالیٰ کے بہت سارے انعامات ہیں، انسان بنانا اور ضروریات زندگی تمام دینا، یہ بھی تو اللہ کے انعامات ہیں۔ تو پھر جب یہ کہا کہ جن پر تیرا انعام ہوا تو یا اللہ ان کا راستہ دکھلا، تو انعام تو اللہ تعالیٰ کے غیر مسلموں پر بھی ہے۔ ان کو بڑی ترقیاں ہیں، کھانے پینے رہنے سہنے، اور دنیا کے اندر بڑا ان کا نام ہے، بڑے کر و فر ہے، تو یہ اللہ کے انعامات ہی ہیں۔ لیکن ہم جو راستہ طلب کرتے ہیں وہ ان انعام یافتہ کا کو جو تیری نعمتیں لینے پر گمراہ نہیں ہو گئے، بعض نعمتیں ملنے کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو جن جو سیدھے راستے سے بھٹک کر تیرے غضب کا کے مستحق بن گئے یا گمراہیوں کے راستے انہوں نے اختیار کر لیے، انہیں انعام یافتہ کی بات نہیں ہے۔ ہم راستہ ان انعام یافتہ کا مانگتے ہیں کہ جو مغضوب علیہم بھی نہ بنے اور الضالین بھی نہ بنے۔ مغضوب علیہم سے کون مراد ہیں؟ اس سے مراد یہودی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 میں اللہ نے فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، ان کے برے اعمال کی وجہ سے اللہ نے ذلت اور مسکنت ان پر مسلط کر دی اور اللہ کا غضب لے کر وہ واپس پلٹے۔ تو ثابت ہوا کہ اللہ کا غضب جن پر ہوا ہے وہ یہودی ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کے آیت نمبر 90 کے اندر بھی تذکرہ کیا کہ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، وہ غضب در غضب لے کر اللہ کا لوٹے۔ ایک تو شرک کیا، دوسرا موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی مخالفت کی، پھر اس کے اندر بغاوتوں کے اندر انتہا کو پہنچے، غضب در غضب ان پر ہوا۔ تو ثابت ہوا کہ جن پر اللہ کا سخت غضب وہ یہودی لوگ مراد ہیں۔ مغضوب علیہم جن پر غضب ہوا، کس کا غضب ہوا تذکرہ نہیں کیا، غضب کرنے والے کون ہیں؟ چونکہ ان پر اللہ کا غضب ہے، تو جن پر اللہ کا غضب ہے ان پر اس تمام مخلوق کا غضب ہے جو اللہ کو مانتی ہے، اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہے۔ اس کے اندر تمام فرشتے بھی، تمام نیک صالح جنات بھی، تمام انسان بھی، اور باقی تمام حیوانات، جمادات، نباتات و سب بھی، ان تمام کی لعنت ہے۔ جو اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہیں تو وہ اللہ کی رضا کے لیے جن پر اللہ راضی ہے ان پر وہ راضی، جن پر اللہ ناراض ہے ان پر وہ ناراض۔ تو چونکہ انہوں نے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی، جس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی ان پر ہوئی، تو اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہم بھی ان سے ناراضگی رکھیں گے۔ اگر کسی غیر مسلم سے ہماری عداوت ہے، دشمنی ہے، خواہ یہودی ہے، عیسائی ہے، کوئی اور مشرک ہے، کوئی ہندو ہے، سکھ ہے، تو ان کے ساتھ ہماری عداوت ہماری ذات کی وجہ سے نہیں ہے، ذاتی طور پر انہوں نے ہمیں کبھی نقصان نہیں دیا، لیکن ہماری ان کے ساتھ عداوت ہے اللہ کی وجہ سے، کیونکہ وہ اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، اس لیے ہم بھی ان سے دشمنی اور عداوت رکھتے ہیں۔ اور الضالین سے مراد اس سے نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ بات ثابت ہے اور قرآن کے اشارہ سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الیہود مغضوب علیہم والنصارى ذلال،
مغضوب علیہم جن پر اللہ کا غضب ہوا وہ یہودی ہیں، اور جو ضلال گمراہ ہو گئے وہ نصارہ ہے۔ یہ جامع ترمذی کتاب تفسیر القرآن حدیث نمبر 2954، اور البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا۔ مسند احمد کے اندر بھی روایت ہے، مسند احمد جلد 4 صفحہ 378۔ قرآن میں یہ مغضوب علیہم اور الضالین کا لفظ یہ عام ہے، اس سے صرف محدود کر کے دو قسم کے فرد یہود و نصارہ ہی کو متعین کر کے باقیوں کو خارج کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جن کے اندر بھی یہود و نصارہ والی علامات عادات پائی جائیں گی وہ تمام کے تمام اسی ضمن کے اندر آئیں گے۔ یہودیوں پر اللہ کا غضب کیوں ہوا؟ ان کے اندر جو بڑے بڑے جو جرم تھے جن کی وجہ سے غضب ہوا، ان میں سے ایک تو تحریف تھی کہ تورات کے اندر جو اللہ کی کتاب تھی اس کے اندر انہوں نے تحریف کر دی، تبدیلی کر دی۔ دوسرا ان کا بڑا جرم تھا کتمان علم، جو صحیح مسئلہ صحیح بات ہوتی اس کو چھپا لیتے، اس کو بیان ہی نہ کرتے، یہ ان کا جرم تھا۔ تیسرا حدود کو معطل کرنا، اللہ تعالیٰ کے حدود کو انہوں تبدیل کر کے رجم کی جگہ انہوں نے منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھا کر ادھر ادھر دو چکر لگا دینا، اس پر کفایت کر لی، اور جو بڑی بڑی سخت سزائیں تھیں ان کو بالکل ہلکی اپنی مرضی کے مطابق کر لیا، یعنی اللہ کی حدود کے اندر تبدیلی۔ اسی طرح اللہ پر جھوٹ باندھنا، بات خود گڑ کر کہنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے، یہ بھی اللہ نے فرمایا، اپنی طرف سے وضع کر کے دین بنا رکھا تھا۔ اسی طرح جان بوجھ کر حق قبول نہ کرنا، پتہ تھا کہ یہ حق بات ہے، سچ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمائی ہے، لیکن اس کے باوجود انکار ہے۔ یہ ان کے بڑے بڑے جرم تھے جن کی وجہ سے وہ مغضوب علیہم ہو گئے۔ اب جو بھی انسان اس کے اندر یہ اوصاف ہوں، وہ اپنے آپ کو کچھ بھی دعویٰ کرتا رہے، وہ اسی فہرست میں آئے گا۔ کون کون سے؟ تحریف کرنا، تحریف قرآن کی کرے، قرآن کی شرح حدیث کی کرے، اپنی ذاتی مفادات کے لیے، اپنے مسلک کو بچانے کے لیے، اپنی سیاست کو بچانے کے لیے قرآن کی حدیث کی تحریف، کتمان علم کو چھپا لینا، حدود کو معطل کرنا، اللہ پر جھوٹ باندھنا، جان بوجھ کر حق کو چھوڑ کر باطل کو لینا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ کا غضب آتا ہے۔ اسی طرح نصارہ کو، عیسائیوں کو الضالین کہا گیا، گمراہ۔ ان کے اندر بھی کچھ ایسی علامات اور چیزیں پائی گئی جن کی وجہ سے ان کو گمراہ قرار دیا گیا۔ ان کی جو بڑی بڑی خرابیاں اور فساد اور بگاڑ قرآن نے بیان کیے ہیں، ان کے اندر ایک دین کے اندر غلو، اپنی طرف سے دین کے اندر افراط اور تفریط کرنا۔ دوسرا، دوسروں میں مخلوق کے اندر اللہ کی صفات سمجھنا، جو اللہ کے اختیارات ہیں، اللہ کی صفات ہیں، وہ مخلوق کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دینا، اللہ کا جز بنا دینا، مریم علیہ السلام فلاں کے اندر، یہ ان کی گمراہی کا ایک بڑا سبب تھا۔ اسی طرح ایک بڑا ان کی گمراہی کا سبب اپنے مولویوں اور درویشوں کو رب بنا لیا۔ رب کیسے بنایا؟ کہ جو اللہ تعالیٰ کے اختیارات تھے اپنے مولویوں کو، اپنے پیروں اور بزرگوں کو دے دیے۔ کسی چیز کو حلال قرار دینا، حرام قرار دینا، جائز ہے ناجائز ہے، یہ شریعت کا کام ہے، یہ اللہ تعالیٰ قرار دے گا۔ تو یہ اختیار اپنے درویشوں کو، علماء کو دے دینا، انہوں نے جس چیز کو حلال کہہ دیا بس آنکھیں بند کر کے وہ حلال ہے، حرام کہہ دیا وہ حرام ہے۔ یہ تھے بڑے بڑے اسباب عیسائیوں کی گمراہی کے۔ اگر کوئی یہی کام آج کرے گا تو وہ بھی الضالین میں ہوگا۔ تو ہمارے ہاں ایک
حق سے دور ہونے کا یہ بھی وجہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کی کسی آیت کو کسی ایک خاص لوگوں پر فٹ کر دی اور اپنے آپ کو بری کر لیا۔ اب یہی لے لیں، ہاں جی، مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد عیسائی ہیں، بس وہ ہیں، ہم نہیں ہیں، اپنے آپ کو بچا لیا۔ تو اگر ہم سارے کرتوت وہ کریں، سارے اعمال وہ کریں جن کی وجہ سے ان پر غضب ہوا، جن کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے، تو ہم اپنے آپ کو بری کیے رکھیں۔ صرف اپنا نام کہہ دینا جی میرا نام عبداللہ عبد الرحمن ہے، دیکھو شناختی کارڈ اس کے اوپر یہ نام لکھا مسلمانوں والا، میں پاکستان کا شہری ہوں، تو اس لیے میں یہ مغضوب علیہم اور الضالین نہیں بن سکتا۔ تو خواہ مکہ کے اندر پیدا ہو جائے، مدینہ میں پیدا ہو جائے، مکہ اور مدینہ کے اندر ایسے لوگ نہیں تھے جن پر اللہ کا غضب اور گمراہ تھے۔ ابو جہل اینڈ کمپنی کہاں تھے؟ وہ بھی تو مکہ میں رہنے والے تھے۔ عبداللہ بن ابی جیسا منافقوں کا کھڑ پینچ سردار، وہ بھی تو مدینے میں رہنے والا تھا۔ تو کسی اسلامی ملک کے اندر پیدا ہو جانا، اسلامی ملک کے اندر رہنا، اپنا نام مسلمانوں والا رکھ لینا، یہ کافی نہیں ہے۔ عبداللہ بن ابی کا نام عبداللہ تھا، نام عبداللہ ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اس ایسے خناس کا اپنا جنازہ بھی نہیں پڑھنا، اس کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا بھی نہیں کرنا، اگرچہ اس کا نام عبداللہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے نام رکھ لینا، نسبت کر لینا، ہم فلاں برادری سے ہوتے ہیں، فلاں خاندان سے ہوتے ہیں ہم، تو یہ کافی نہیں ہے۔ اصل ہوتا ہے کردار اور اعمال، عقیدہ، نظریہ، سوچ، فکر، یہ ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی وہ کردار ادا کرے، وہ عقیدہ رکھے، وہ نظریہ، سوچ، فکر اور عمل کرے جو یہودیوں والا تھا، جس کی وجہ سے ان پر غضب ہوا، تو وہ بھی اسی زمرے میں آئے گا۔ اگر عیسائیوں والا اختیار کرے گا وہ آئے گا، اگر مسلمانوں والا عقیدہ، سوچ، فکر کے، ہاں پھر وہ مسلمان ہے۔ اس صورت کے اختتام پر صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ خواہ آپ نماز کے اندر اس کو پڑھتے یا نماز سے خارج تو آمین کا لفظ فرماتے ہیں۔ آمین یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے، یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ آمین کا لفظ قرآن کا حصہ نہیں، بڑی دلیل یہی کہ لکھا ہی نہیں ہے۔ اگر قرآن کا حصہ ہوتا تو یہاں ضرور لکھا ہوتا، لیکن کسی قرآن میں یہ لکھا نہیں ہے۔ یہ ایک دعائیہ کلمہ کہ یا اللہ جو کچھ ہم نے پیچھے التجا کی ہے، پہلے تیری تعریفات کی ہیں، تعریفات کرنے کے بعد پھر کچھ گزارشیں کی ہیں، گزارشوں کا سر فہرست سب سے بڑی چیز صراط مستقیم کی طلب ہے، اور سب سے بڑی اگر کوئی نعمت اگر کوئی ہو سکتی ہے تو سیدھا راستہ ہے۔ یہ نہیں کہ یا اللہ ہم نے تیری تعریف کی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب یا اللہ ہمیں کوئی بہترین کوٹھی دے دے، بنگلہ دے دے، کھانے پینے رہنے سہنے کا انداز دے دے، وہ نہیں، یہ چیزیں کامیابی نہیں ہے۔ تو اللہ کی اتنی تعریفیں کرنے کے بعد جو مانگی ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ تو کائنات میں قیمتی ترین سب سے عظیم چیز وہ صراط مستقیم جس کو مل جائے، اور صراط مستقیم وہ کتاب و سنت ہے۔ تو جو اس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، یقین جانیے کہ کائنات میں سب سے بہترین لوگ وہی ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صحیح بخاری کی روایت، صادق و مصدوق نے فرمایا کہ کائنات میں سب سے بہتر، افضل، اولا، اعلیٰ وہی ہے جو قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والے۔ تو اس لیے صراط مستقیم یہ سب سے قیمتی چیز ہے، جس کو یہ مل گیا پوری زندگی کرائے کے مکان پر رہے، پاؤں بچ میں بیچارے کے جوتا نہ ہو، سر پہ کپڑا نہ ہو، ایک ٹائم کا کھانا ملے دوسرے کا نہ ملے، لیکن صراط مستقیم پر وہ مضبوط رہا، سب سے کامیاب انسان وہ ہے۔ اگر ہفتہ اقلیم کا بادشاہ بن جائے، فوجیں اس کے تحت ہوں اور پولیس اس کے تحت ہو اور لاکھوں اس کو سلامیاں دینے والے ہوں، لیکن اگر صراط مستقیم پر نہیں تو وہ ناکام ہی ناکام ہے۔ تو آمین کا لفظ ایک تو یہ دعائیہ کلمہ ہے، اس کو نماز کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اونچی آواز سے کہتے اور صحابہ کرام بھی اونچی آواز سے کہتے۔
یہ امام اور مقتدی دونوں کا وظیفہ ہے، دونوں نے ادا کرنا ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو اس وقت تم بھی آمین کہو۔ فمن وافق تعمینہ تعمین الملائکہ، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافق ہوگی، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کی زندگی بھر کے سارے گناہ معاف۔ غفر له ما تقدم، 60 سال کے گناہ، 70 سال کے گناہ، صرف یہ ایک لفظ آمین کا لفظ اخلاص سے کہا ہو، نبی کے بتلائے ہوئے طریقے اور اصولوں کے مطابق کہا ہو، یہ ہے اللہ رحیم، یہ تھا الرحمن الرحیم۔ 40 سال جرم کیے، 50 سال کیے، 60 سال کیے، لیکن ایک بار یہ دعا خود پڑھی یا سنی اور آمین کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ سارے کے سارے معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اس کے اندر طریقہ وہ ہونا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 780، اور صحیح مسلم کی بھی حدیث نمبر 410 کے اندر یہ ہے۔ تو ثابت ہوا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ مقتدیوں کو آمین جہر آواز سے، اونچی آواز سے کہنی چاہیے، کیونکہ موافقت اسی وقت ہوگی جب اونچی آواز سے کہا جائے۔ جب دل ہی میں کہی جائے تو اس وقت موافقت کا کیا معنی؟ اور بہت ساری روایات کے اندر بالکل صراحت بھی ہے اونچی آواز سے کہنا، جیسا وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ نے بلند آواز سے آمین کہی۔ ابو داؤد کے حدیث نمبر 934، اور البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن اور صحیح کا کہا ہے۔ اور ابن زبیر، عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم حضرت زبیر کے پیچھے نماز پڑھی تو جب انہوں نے ولضالین کہا تو اونچی آواز سے آمین انہوں نے بھی کہی، اور پیچھے تمام مقتدیوں نے بھی اتنی اونچی آواز سے آمین کہی کہ مسجد کے اندر گونج پیدا ہو گئی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت، صحیح بخاری کا حدیث نمبر 780، کہ انہوں خود امام نے بھی اور مقتدیوں نے بھی اونچی آواز سے آمین کہی تو مسجد کا گونج پیدا ہو گئی۔ اب اس سے زیادہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرمانے والے۔ اور اسی طرح ابن ماجہ کے حدیث نمبر 856 میں، اور مسند احمد کے حدیث نمبر 25082 کے اندر، جس کو البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا کہ آپ نے فرمایا کہ یہودی تم پر 2 چیزوں پر بڑے حسد کرتے ہیں، بڑے جلتے ہیں۔ مسلمانوں کے 2 کاموں پر یہودیوں کو بڑی چڑ ہے، بڑا جلتے ہیں۔ ان میں سے ایک تو سلام کہنے پر، دوسرا آمین کہنے پر۔ آمین کہنے اور سلام کہنے پر بڑے جلتے ہیں۔ تو اونچی آواز سے کہی جائے گی تو جلیں گے، تو اگر دل میں کہی جائے تو ان کو جلنے اور سڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے اونچی کہہ کر ان کو اور جلانا چاہیے، نہ کہ دل میں ایسا کہہ کر ان کو ان کی موافقت کریں کہ کہیں جی ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ اور ابو داؤد کی ایک روایت میں، ابو داؤد کے حدیث نمبر 938 کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں کہ آمین یہ دعا کی قبولی کے لیے مہر ثبت ہے، یہ مہر لگ جاتی ہے کہ یہ بچی پاس ہوگی۔ جب آمین کہیں گے یہ کہ اللہ کی طرف سے یہ ایک پاس ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے اس آمین کو اونچی کہنا، لیکن اونچی کہنے کا کیا معنی؟ ہمارے بہت سارے کام ایسے ہیں جس کے اندر افراط و تفریط کا ہم شکار ہیں، خود ہم بھی اس کے اندر افراط و تفریط۔ ایک گروہ تو وہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ اتنی آہستہ کہیں کہ اپنے آپ کو بھی پتہ نہ چلے۔ اگر اتنا بھی کہہ دیا نا کہ آپ کو بھی سن گئے تو ساتھ والا کون نہیں مارے گا کہ تو نے اتنی کیوں اونچی کہی ہے۔ اور ہم نے ان کے مقابلے میں کہا کہ اتنی آواز کہے کہ پورے محلے کو سنائی دے، ہم ایڑیاں اٹھا کر زور لگاتے ہیں۔ تو یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کرخت آواز ہو، گلا پھاڑ کر کہیں۔ ایک دعا ہے جس کا سنجیدگی، متانت، اس کے اندر عاجزی، انکساری، کہ یا اللہ جو کچھ ہم نے عرض کیا ہے، اپنی التجائیں پیش کی، یا اللہ یہ قبول فرما۔ اس کے اندر ایک عاجزانہ انداز ہونا چاہیے
نہ کہ کرخت انداز، کچھ چھوٹے چھوٹے چھوکرے پیچھے اگر زور لگاتے ہیں تو بڑے بھی دیکھ کر اس طرح مقابلے میں آ جاتے ہیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ تو سنجیدگی اس کے اندر ہونی چاہیے۔ اور آمین کہنے کے الفاظ کی ادائیگی کے اندر بھی مثلا اس کے حمزہ جو ہے اس کے اوپر مد ہے، تو مد جتنی لمبی ہوتی ہے اتنی لمبی کرنی چاہیے۔ عام طور پر قراء حضرات چھوٹے بچوں کو سمجھاتے وقت وہ ان کو سمجھاتے ہیں کہ آمین جو یہ 4 زبر کے برابر ہوتی ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ انگلیاں بند کر کے جلدی سے کھولیں، تو جتنی دیر کر 4 انگلیاں کھل جائیں اتنی مد ہوتی ہے۔ مثلا اتنی دیر، یہ نہیں کہ آمین یہاں سے پکڑیں تو وہ فیصل آباد سے آگے تک کھینچتے جائیں، یہ بھی طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارے اندر غلطیاں ہیں۔ تو ہم دوسروں کی غلطیاں دیکھتے ہیں، اپنی نہیں دیکھتے۔ یہ طریقہ نہیں ہے کہ اتنا مد، یہ مد اتنی کھینچ دی، اور بعد جو ہے مد کو نہیں کھینچتے، آگے میم کو کھینچتے جائیں گے آمین، یعنی ہم دوسروں کی ان کی مخالفت کرتے ہوئے حد سے بڑھ جاتے ہیں، اور حد میں بڑھتے ہوئے خود اپنے آپ کو غلط کر لیتے ہیں۔ اس لیے مناسب انداز کے اندر جتنی مد ہے اتنا ہی ہو، اور آواز کے اندر سنجیدگی ہو، یہ انداز ہونا چاہیے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فاتحہ یہ ترتیب نزول کے مطابق یہ 5ویں نمبر پر ہے، قرآن کی ترتیب میں یہ پہلے نمبر پر ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے یہ 5واں نمبر اس کا۔ سورۃ البقرہ، باقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر بنی اسرائیل کا ایک بڑا دلچسپ اور بڑا سبق آموز واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور کافی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اسی کی مناسبت سے اس کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا، یعنی وہ سورہ مبارکہ جس کے اندر گائے والا واقعہ ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ شروع سے لے کر آخر تک یہ گائے کا ہی واقعہ چلتا رہے گا اور اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ سورۃ البقرہ کا مطلب کہ واقعات میں سے ایک واقعہ گائے والا بھی ہے۔ تو کسی ایک واقعے کی وجہ سے وہ واقعہ بہت اہم بھی ہو سکتا ہے، واقعہ ایک معمولی بھی ہو سکتا ہے۔ تو صورتوں کے جو نام رکھے جاتے ہیں یہ توقیفی ہیں۔ توقیفی کا معنی یہ کسی صحابی نے، تابعی نے، کسی مفسر نے اپنی سوچ اور فکر سے نہیں رکھے، یہ جبریل علیہ السلام خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاتے کہ یہ جو ابھی میں آیات آپ کو سنا رہا ہوں یہ فلاں صورت، مثلا سورۃ البقرہ کی فلاں آیت کے بعد والا اس کا محل ہے، وہ صورت کا نام لیتے تھے۔ تو یہ جبریل کے بتانے پر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کے نام مقرر اور متعین کیے ہیں۔ ہاں البتہ کبھی ایک صورت کے 2 3 4 بھی نام ہیں، جیسے کہ سورۃ الفاتحہ کے بتلائے تھے، تو یہ توقیفی ہیں، یہ اپنی طرف سے وضع کردہ نہیں ہے۔ لیکن صورتوں کا نام، اس کے 3 سبب ہوتے ہیں کہ صورت کا نام کس بنا پر رکھا جاتا ہے تو توقیفی، لیکن کن چیزوں کو دیکھا جاتا ہے؟ عام طور پر یا تو صورت کا جو پہلا لفظ ہے اسی پر اس کا نام رکھ دیا، سورہ یاسین، سورہ تبارک الذی، کوئی ابتدا والے جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اسی سے اس کا نام۔ کبھی ہوتا ہے کہ اس صورت کے اندر کوئی اہم واقعہ ہوتا ہے، اسی میں سے کوئی ایک لفظ جو اس واقعے کی نشاندہی کرے، اس کا نام رکھ دیا گیا، جس طرح یہ سورۃ البقرہ ہے، سورۃ الکہف ہے، اور بہت ساری صورتیں ایسی ہیں۔ اور بعض اوقات نام رکھا جاتا ہے صورت کا موضوع دیکھ کر، نہ اس کے ابتدا کے اندر وہ لفظ ہوتا ہے نہ درمیان میں کہیں، تو صورت کا ایک موضوع دیکھ کر اس کا نام، جیسے سورۃ الاخلاص، اخلاص کا لفظ نہ صورت کے شروع میں ہے نہ درمیان میں کہیں اور ہے، اس کا موضوع کہ خالص اللہ تعالیٰ کے اس کے اندر توحید بیان کی گئی ہے، اس لیے سورۃ الاخلاص ہے۔ اسی طرح
اور بھی کئی ایک صورتیں ہیں، تو یہ ہوتے ہیں اسباب۔ یہ سبب چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ کسی ہمارے ہاں بھی چیزوں کے جو نام ہے، جگہوں کے نام ہے، چیزوں کے نام ہیں، ان کے پیچھے ایک بڑا سبب بھی ہو سکتا ہے، چھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ بہت سارے ہمارے چکوک ہیں، دیہات ہیں، قصبات ہیں، بلکہ بعض بڑے بڑے شہر بھی ہیں، ان کا نام جو ایک چھوٹے سبب کی وجہ سے بھی ہے لیکن مشہور ہو گیا ہے۔ مثلا اب آپ کا لاہور ہے، بہت بڑا شہر ہے ہمارا، لیکن اس کا لاہور کیوں کہتے ہیں؟ تو یہ نہیں کہ یہ ایک بہت بڑا کوئی سبب ہے۔ یہ دو بھائی تھے، ایک کا نام تھا لو، ایک کا نام تھا ہاور۔ لو ہاور، یہ چھوٹی سی ایک بستی وہاں اپنا انہوں نے جھونپڑی سے بنا کر رہتے تھے۔ کسی نے پوچھنا کہاں جا رہے ہو؟ او یار جہاں لو اور ہاور رہتے ہیں۔ لو ہاور کرتے پھر بن گیا لاہور، لاہور سے بن گیا لاہور۔ اب دیکھیں کہ وہ کوئی بڑی شخصیات نہیں تھے، نہ وہ کوئی حکمران تھے، نہ کوئی قائد تھے، بس ایک عامی جیسے نام تھے، ان کا صحیح نام بن گیا۔ ملتان ایک قوم ہے، ملائی ٹھان، اور بھی بے شمار قومیں وہاں رہتی ہیں۔ ملائی ٹھان، ملائی ٹھان سے ملتان، ملٹھان، ملٹھان سے ملتان بن گیا۔ مرور زمانہ سے ان کے لفظوں کے اندر تبدیلیاں تو آتی ہیں۔ اسی طرح بہت سارے، پشاور اصل میں پیشہ ور، وہاں اکثر لوگ پیشہ ور ہیں، پشاور سے پشاور بن گیا۔ تو یہ چیزوں کے جو وجہ تسمیہ ہوتی ہے کہ چھوٹے سبب بھی ہوتے ہیں، بسا کا بڑا سبب بھی بن جاتا ہے۔ اسی طرح صورتوں کا جو نام ہے، کبھی تو اس کے پیچھے بہت بڑا سبب ہے، جس طرح کہ سورۃ البقرہ کا بہت بڑا واقعہ ہے، اور کبھی یہ سورۃ النمل چیونٹی کا وہ واقعہ، سورۃ النحل شہد کی مکھی کا۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے واقعات کی بنا پر بھی ان کے نام رکھے گئے۔ تو بہرحال سورتوں کے نام جو احادیث میں آ گئے ہیں، اپنی طرف سے ان کا نام تبدیل کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو سورۃ البقرہ کا مطلب اس کے اندر گائے والا واقعہ ہے، اس لیے اس کو سورۃ البقرہ کہا۔ مدنیۃ مدنی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ کچھ آیات اس کے اندر مکی بھی ہیں، لیکن اکثر اس کے اندر مدنی آیات ہیں۔ وَهِيَ مِئَةٌ وَسِتٌّ وَثَمَانُونَ آیَةٌ، 286 آیات پر یہ مشتمل ہے۔ وَأَرْبَعُونَ رُکوعًا، اور 40 اس کے اندر رکوع ہے، یعنی لمبی صورتوں میں سے یہ سورہ مبارکہ ہے جس کے اندر 40 رکوع ہے۔ اس سورت کا قرآنی ترتیب میں دوسرے نمبر پر ہے، لیکن نزول نمبر اس کا 87 ہے۔ اس سے پہلے 86 صورتیں نازل ہو چکی تھیں، 87ویں نمبر پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ کیونکہ یہ مدنی ہے، اس سے پہلے مکی صورتیں 82 تو بتلایا تھا کہ وہ جن کے بارے میں حتمی فیصلہ ہے، یعنی 82 پہلے نازل ہو چکی ہیں، اور 20 جو مختلف ہیں کچھ وہ بھی ملائی، یہ 87ویں نمبر پر اہل علم نے بیان کی ہے۔ کلمات اس کے اندر 6021 اس کے اندر کلمات ہیں، 6021 کلمات، اور 25,000 اس کے اندر حروف ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی بھی احادیث کے اندر بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنایا کرو، کہ جیسے قبرستان کے اندر کوئی نوافل کی تلاوت نہیں ہوتی، اس طرح تم بھی نہ بنا لیجیا کرو۔ ان الشیطان ینفر من البیت الذی یقرأ منہ سورۃ البقرہ، جس گھر کا سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان نہیں ٹھہر سکتا، شیطان بدکتا ہے، بھاگ جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان بھاگ جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 780۔ ثابت ہوا کہ سورۃ البقرہ جہاں آخرت کا فائدہ ہے وہاں ایک دنیاوی فائدہ بھی ہے، کہ یہ شیاطین، جنات، یہ ٹونا ٹوٹکا، طرح طرح کے گھروں کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس کا یہ بہترین ایک تحفظ ہے۔ اسی طرح ایک صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 804،
آپ نے فرمایا کہ دو نہایت روشن صورتیں، بہت روشن صورتیں، سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ، ان کو پڑھا کرو۔ سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، جو دو روشن صورتیں ان کو پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن دو بادلوں کی طرح یا دو سائبانوں کی طرح یا دو پرندوں کے جھنڈ کی شکل میں آئیں گے اور اپنے پڑھنے والے صاحب کی طرف سے اللہ سے بحث مباحثہ کریں گی کہ یا اللہ یہ ہمیں پڑھا کرتا تھا، اس کو معاف کر دے، اس کی مغفرت فرما دے۔ بار بار اللہ سے بحث مباحثہ کرتی رہیں گی حتیٰ کہ آخر کار اس کو جنت میں داخل کروا کر چھوڑیں گی۔ اور فرمایا کہ ان کو پڑھنا باعث برکت ہے اور ان کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور اہل باطل اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ اہل باطل تمہارا یہاں جادوگر ہے، جادوگر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جو یہ پڑھنے والا ہے، پڑھنے والے پر، اس کے گھر پر کبھی جادوگر کے اثرات نہیں ہو سکتے۔ اس طرح مسند احمد کی روایت میں، مسند احمد کی حدیث نمبر 24585، آپ نے فرمایا کہ من اخذ سب الاول فهو حبر، جس نے پہلی 7 بڑی بڑی لمبی صورتیں نے پہلی 7 ان کو لے لیا، فهو حبر، تو وہ عالم ہے۔ تو گویا کہ یہ سورہ فاتحہ کے بعد جو 7 صورتیں آ رہی ہیں، ان کو سب الطوال کہتے ہیں، 7 لمبی صورتیں۔ جو ان کو لے لیتا ہے، لینے کا معنی، اس کا معنی، مفہوم، ترجمہ سب اچھی طرح جان لیتا ہے، وہ عالم ہے، وہ علماء کی فہرست کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے سورۃ البقرہ کو سنام القرآن، قرآن کی کوہان کہا ہے۔ کوہان میں چوٹی، یہ قرآن کی ایک چوٹی اور بلندی ہے۔ مسند ابی یعلا کی روایت ہے، سلسلہ صحیحہ کی حدیث میں 588 میں بھی ہے۔ امام ابن العربی فرماتے ہیں کہ سورۃ البقرہ میں 1000 اوامر ہیں، 1000 نواہی ہیں، 1000 اخبار ہیں اور 1000 حکم ہیں، 1000 حکمتیں ہیں۔ یہ ابن العربی فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمام کی خاص ترتیب رکھی ہے۔ 1000 اوامر، 1000 نواہی، 1000 اخبار اور 1000 حکمت کی باتیں۔ اب اندازہ کریں کہ جو صرف سورہ بقرہ کو ٹھیک طریقے سے پڑھ لے، اس کو 4000 قسم کی چیزیں، یہ تو اس کو ملتی، اس کے علاوہ جو تھوڑی مقدار کے اندر چیزیں وہ تو الگ ہیں۔ اس لیے ان کو بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ اس کو حاصل کرنے بہت سارے احکام اس کے اندر آئیں گے۔ موضوع اس کے اندر 4-5 قسم کی چیزیں سورۃ البقرہ کے اندر خصوصی طور پر بیان کی گئی ہے۔ نمبر 1 توحید اور معرفت الہی کی بحث، توحید، عقیدہ توحید اور اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کے بارے میں بہت سارے بیان آئیں گے۔ نمبر 2 موت اور قیامت کے احوال، موت اور مرنے کے بعد قیامت کے احوال، وہ بھی اس کے اندر بڑی تفصیل سے ذکر کیے جائیں گے۔ نمبر 3 منافقوں اور یہودیوں کے نظریات اور ان کا رد، منافقوں کا کردار، ان کے عقائد و نظریات، یہودیوں کے عقائد و نظریات اور ان کا رد بڑی تفصیل سے اس سورہ مبارکہ میں کیا جائے گا۔ نمبر 4 سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کے توحید پر، عقیدہ توحید پر اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ربط و تعلق پر بہت سارے واقعات آئیں گے، جن کے اندر پرندوں کو زندہ کرنے کا واقعہ بھی اور حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی اسی ضمن کے اندر یہ تمام آئیں گے۔ 5ویں اس کے اندر اسلام کے بہت سارے احکام کا اس میں تذکرہ ہے، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یعنی اسلام کے جو بنیادی ارکان ان تمام کا۔ اسی طرح قبلہ کے احکام، جہاد، نکاح، طلاق، تجارت، سود، قصاص، شراب کی حرمت، یہ تمام کے تمام احکام اس سورہ مبارکہ کا موضوع ہیں جو اس کے اندر بیان کیے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔
الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ قرآن کی 29 سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں۔ کئی جگہ آگے بار بار آئیں گے تو ہر جگہ ان کی وضاحت ہم نہیں کریں گے، وہاں صرف اتنا ہی کہہ دیا کریں گے کہ اللہ عالم بمرادہ۔ بس ایک مرتبہ ابھی ہم اس پر تھوڑا سا تبصرہ کر دیتے ہیں جو اہل علم نے حروف مقطعات کے بارے میں بات کی ہے، اور آئندہ جب بھی صورتوں کے شروع میں یہ لفظ حروف مقطعات میں سے آئیں گے وہاں کوئی زیادہ تفصیل نہ ہوا کرے گی۔ مقطعات یہ مقطعاتن کی جمع ہے، اور مقطعاتن کا مطلب ہے کاٹا ہوا، الگ کاٹ کر الگ کیا ہوا۔ ان کو حروف مقطعات اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کاٹ کر الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں، ملا کر جوڑ کر نہیں پڑھے جاتے، جیسے الف لام میم تینوں کا الگ الگ، جبکہ باقی دیکھیں آگے ذالک الکتاب، اس کو یہ نہیں پڑھیں گے کہ ذال لام کاف، اس کو ایسے نہیں پڑھیں گے، اس کو ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ لیکن حروف مقطعات کو الگ الگ ایک ایک کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، اس لیے ان کو کہتے ہیں مقطعات۔ ان کی تعداد 14 ہے۔ یہ 14 قسم کے کلمات ہیں جو قرآن کے اندر 29 سورتوں کے شروع میں آئے ہیں، اور وہ 14 مندرجہ ذیل ہیں۔ الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، طٰ طا سین میم، طا سین یا سین، صاد حامیم حامیم عین سین قاف، قاف نون۔ یہ 14 ہیں جو 29 صورتوں کے اندر کئی تکرار سے آئے ہیں، کئی 2 مرتبہ آئے ہیں، کئی 3 مرتبہ، اور بعض 1 مرتبہ ہی آئے ہیں۔ اور اگر ان کا تکرار نکالا جائے حروف کا تو پھر بھی یہ 14 ہی بنتے ہیں۔ ایک تو یہ کلمات 14 ہیں، تو کلمات میں سے جو حروف ہیں، حروف کا تکرار نکالا جائے تو وہ بھی 14 ہی باقی رہتے ہیں۔ یہ دلیل ہے کہ یہ خاص ترتیب جو رکھی گئی ہے یہ کسی انسان کی کلام نہیں ہے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ ایسی ذات جو علیم و خبیر ہے، یہ اسی کی ترتیب ہے جس نے ان تمام کے اندر ایک خاص مناسبت رکھی ہے۔ تو کلمات بھی 14 اور حروف کا تکرار نکالا جائے تو وہ بھی 14۔ وہ 14 حروف ہیں الف ہا را سین صاد طا عین قاف کاف لام میم نون ہا یا، یہ 14 ہیں۔ تو یہ 14 حروف بار بار تکرار آئیں گے، تو ان 14 کو اہل علم نے یاد رکھنے کے لیے ایک جملے کے اندر ان تمام کو بند کر دیا ہے کہ صراط علی حق نمسکہ، صراط علی حق نمسکہ، یہ ایک جملہ بنا دیا تاکہ یاد کرنا ہو کہ یہ تمام 14 کے 14 اس میں آ گئے۔ باقی رہا ان کا معنی اور مفہوم کیا ہے، یہ بات بھی اس کے اندر ایک قابل غور ہے، جیسے کہ پہلے بھی میں تھوڑا سا اشارہ کیا کہ یہ ایک بے ترتیب الفاظ نہیں ہے کہ جہاں چاہے آگے ہے، اس کی ایک بڑی اس کے اندر بریک بینی اس کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ جنہوں نے تفسیر بیضاوی پڑھی ہے تو وہ اس بات کو انہوں نے پڑھا ہوگا کہ حروف مقطعات کے اندر کن کن چیزوں کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ چونکہ یہ 29 صورتوں کے شروع میں ہیں اور حروف تہجی بھی 29 ہی ہیں، صورتیں بھی 29 اور حروف تہجی بھی 29۔ ہاں البتہ اگر حمزہ اور الف کو ایک ہی قرار دے دیا جائے تو پھر یہ 28 بن جاتے ہیں، تو 28 کا نصف جب 14 ہے تو، اور یہ حروف میں نے آپ کو بتلائے ہیں کہ جو تکرار نکال دیا تو یہ 14 بنتے ہیں۔
ویسے کلمات بھی 14 اور تکرار نکال کر حروف بھی 14، اور یہ 14 جو یہ کل حروف تہجی کا نصف ہے، کیونکہ کل حروف تہجی جس طرح بنا کہ 28 اگر حمزہ اور الف کو ایک کہا جائے، اور یہ نصف والا انداز تمام کے تمام حروف کے اندر یہ مد نظر رکھا گیا ہے۔ مثلا قراء کے ہاں جتنے قسم کے بھی حروف ہوتے ہیں ان تمام کے اندر ان حروف میں سے، حروف مقطعات میں سے آدھے پائے جائیں گے۔ اگر یہ حروف تہجی کا ہاف ہے تو یہ ہاف ہر جگہ ہی ہوگا۔ مثلا حروف محموسہ اور مجہورہ ان کے اندر بھی آدھے یہ حروف مقطعات ہیں، آدھے دوسرے ہیں۔ حروف رخوہ اور شدیدہ ان کے اندر آدھے حروف مقطعات ہیں، آدھے دوسرے۔ حروف مطبقہ اور مفتوحہ اس کے اندر آدھے حروف مقطعات ہیں، آدھے دوسرے۔ حروف مستعلیہ اور منخفضہ اس کے اندر آدھے حروف مقطعات ہیں، آدھے دوسرے۔ تو یہ تمام حروف کا یہ آدھا آدھا رکھا گیا مد نظر ہے۔ کیا یہ انسان کو ایسے کر سکتا ہے؟ یہ انسان کے بس کی بات نہیں کہ اپنی کلام کے اندر ایک لمبی کلام کہے، بڑی کتاب لکھے، اس کے اندر تمام حروف جو آنے والے ہیں حروف تہجی اس کی ایک تقسیم ہو، اس تقسیم کو برابر برابر مد نظر رکھا جائے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ایسی ذات کی یہ کلام ہے جو ہر ایک چیز پر جو حروف کہے گئے ہیں، جو کلمات ادا کیے گئے، ان میں سے ہر ایک کا اس کے اندر خیال رکھا گیا ہے۔ اور بھی قاضی رحمہ اللہ نے بڑی لمبی تفصیل کی ہے، بہت اس پر بحث کی ہے، وہاں آپ مطالعہ کریں تو یہ بے ترتیبے اور بے تکے یہ حروف مقطعات نہیں ہے، ان کے اندر بڑی حکمتیں رکھی گئی ہیں۔ اب رہی بات اس کے معانی کیا ہیں حروف مقطعات، اس کے بارے میں 4-5 قول ہیں کہ حروف مقطعات کا کیا معنی، کیا مفہوم ہے۔ سب سے پہلی بات جو جمہور صحابہ اور تابعین اور اہل علم کا نظریہ وہ یہ کہ اللہ عالم بھی مرادی، ان کی مراد اللہ ہی جانتا ہے۔ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلائی اور نہ صحابہ نے آگے امت کو بتلائی ہے۔ خلفائے راشدین عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کے نزدیک یہ راز الہی ہیں، ان کا معنی مفہوم ہم نہیں جانتے، اس لیے وہ اللہ عالم بھی مراد ہی کہہ دیتے ہیں۔ جیسا کہ تفسیر قرطبی جلد 1 صفحہ 154 پر اس کے بارے میں یہی راجی اس کو قرار دیا ہے، بلکہ اس پر آمنا بہ کل من عند ربنا، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہم اس کو مانتے ہیں۔ دوسرا قول اس کے اندر یہ بھی ہے کہ یہ اسماء الہی ہیں، اللہ کی اسماء ہیں، اور ایک قول یہ کہ یہ اسماء قرآن ہیں، یہ حروف مقطعات یہ بھی قرآن کے اسماء ہیں۔ اور ایک تیسرا یہ کہ یہ اسماء الہی کی طرف مشیر ہیں، یہ اسماء الہی کی طرف اشارہ ہے۔ مثلا الف سے مراد اللہ، لام سے مراد لطیف، میم سے مراد منان، ان کی طرف اشارہ۔ اور بعد یہ بھی کہا الف سے اللہ بھیجنے والا، لام سے جبریل لانے والے، میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ قرآن نازل ہونے والا۔ یہ کچھ علماء نے یہ نکات بیان کیے ہیں، خصوصاً ان کے رموز الہی ہونے کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے۔ تیسرا یہ صورتوں کے نام ہیں، جس صورت کے شروع میں آیا جیسے سورۃ البقرہ بھی اس کا نام ہے اور سورہ الف لام میم بھی اس کا نام۔ یہ عبد الرحمن بن زید بیان فرماتے ہیں، جس طرح کہ امام کشاف نے اور امام رازی نے ان کا قول نقل کیا۔ چوتھا قول اس کے اندر یہ ہے کہ اہل عرب کو ایک انوکھے انداز میں مخاطب کر کے سننے پر آمادہ کیا گیا ہے، کہ اہل عرب کے اندر یہ پہلے رواج نہیں تھا اس طرح کے حروف مقطعات، تو ان کو جب ابتدا میں کہا سنو بھی الف لام میم، تمام یہ کیا لفظ ہے بھی، کیا مطلب اس کا؟ ایک انوکھا لفظ، اچنبا سا لفظ سن کے سارے متوجہ ہوتے ہیں، ان کو آگے والے کلام سنانے کے لیے متوجہ کرنے کا ایک انداز ہے۔ تو جب ایک نیا لفظ
نوادر لفظ استعمال کیا، تمام متوجہ ہوئے، پھر آگے بات سنائی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ گویا کہ مخاطبین کو، حاضرین کو اپنے طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ حروف لائے گئے ہیں۔ یہ قطرب نحوی، نحو کے بہت بڑے امام ہے قطرب، یہ ان کا قول ہے۔ علامہ مبرد نحوی وہ اور علامہ رازی نے بھی اور علامہ زمخشری نے بھی یہ بات کہی ہے، اور امام ابن تیمیہ نے بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ حروف تحدی ہیں، حروف مقطعات یہ حروف تحدی۔ حروف تحدی کا معنی یہ وہ حروف ہے جن کے ساتھ مخالفین کو چیلنج کیا گیا ہے۔ مشرکین اور منکرین یہ الزام لگاتے تھے کہ یہ کوئی اللہ کی کلام نہیں ہے، یہ محمد نے خود بنائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو چیلنج کیا گیا کہ اگر یہ اتنی بڑی کلام میں نے اکیلے نے بنا لی ہے تو یہ کلام بھی تو انہیں حروف تہجی سے بنی ہوئی نا جو تم اپنی کلام بناتے ہو، وہی الف با تا سا جیم ہا را یا تک انہیں حروف کو ترتیب نا، مثلا ذالک ذال لام کاف الکتاب الف لام کاف تاب، انہیں حروف کو جوڑ کر بنائی گئی ہے۔ اگر میں نے یہ خود یہ وضع کی ہے تو وہ حروف تہجی تو تم بھی استعمال کرتے ہو، تم بھی اس طرح کی بنا کر دکھلاؤ۔ تو اگر تم تمام کے تمام مل کر، فصیح بھی بلیغ بھی ادیب بھی سب مل کر اس طرح کی ایک صورت نہ بنا سکو، ایک صورت کیا ایک آیت نہ بنا سکو، تو پھر مان لو کہ یہ اللہ کی کلام ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کی نہیں کسی مخلوق کی ہے تو تم بھی اس طرح کی بنا کر دکھلاؤ۔ اور مشرکین نے اپنی طرف سے جتن بھی کیے، اندر کھاتے انہوں نے بنانے کی کوششیں بھی کی لیکن ناکام رہے۔ اس کی مثل فصاحت میں، بلاغت میں، اس کی ترتیب میں اس طرح کی وہ ایک صورت بھی نہ بنا سکے۔ تو گویا کہ یہ حروف مقطعات، یہ حروف تحدی، ان کے ساتھ چیلنج کیا گیا کہ یہ دیکھو آگے آنے والی یہ صورت ہم سنا رہے ہیں یہ انہی حروف سے بنی ہے، الف لام میم، جن سے تم اپنی کلام میں بناتے ہیں نا حروف تہجی، انہی سے یہ بنی ہوئی ہے، یہ کوئی اور حروف نہیں ہے۔ اگر یہ کسی بشر کی کاوش ہے تو تم بھی بشر ہو، تم بھی بنا کر دکھلاؤ۔ یہ چیلنج کیا گیا۔ اس کے اندر راجع بات یہ کہ ہمارے بعض کہتے ہیں کہ ان کا کوئی معنی نہیں، یہ بات کہنے کا درست نہیں، معنی تو ان کا ہے کیونکہ یہ حروف تہجی ہے، الف لام میم الف لام را، یہ حروف الف سے لے کے یا تک حروف تہجی، یہ تو ہمیں پتہ ہے الف کیا ہوتا ہے، با کیا ہوتی تھا، لیکن ان کا مطلب کیا ہے، یہ کیوں صورتوں کے شروع میں لائیں گے، ان کا مفہوم کیا یہ اللہ جانتا ہے۔ اس کے اندر راجع اور صحیح اور جو سلف کے نزدیک جو اس کا مطلب تھا کہ اللہ عالم بمرادی، یہ ہے اللہ کی کلام لیکن اس کا مطلب ہم نہیں جانتے، بس یہی اسی کے اندر عافیت ہے، بجائے اس کے اندر ہم اس کے اندر۔ تو جو چند اقوال بیان کیے گئے یہ اہل علم نے بیان کیا، اگرچہ ان کی یہ اچھی کاوشیں، اچھے نکات انہوں نے بیان کیے ہیں، لیکن ان کو حتمی طور پر یہ کہنا کہ حروف مقطعات کا یہ مطلب ہے یہ مشکل ہے۔ البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھے نکات ہیں، اچھے مفہوم ہیں، لیکن اللہ ہی ان کا معنی مفہوم جانتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک ھذا کے معنی بھی ہے کیونکہ ذالک تو اسم اشارہ بعید کے لیے آتا ہے، لیکن ھذا کے معنی میں معنی یہ کریں گے کہ یہ کتاب، تو یہ عظمت شان کے لیے یہ انداز ہوتا ہے کہ اسم اشارہ قریب والے کو بعید کے ساتھ تعبیر کرنا۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب جو تمہارے سامنے ہے، اگر بعید کا بھی رکھا جائے تو کوئی اس میں نہیں ہے کہ وہ جس کے دینے کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا نا کہ تمہیں ایک عظیم کتاب رشد و ہدایت پر دی جائے گی، وہ کتاب لوح محفوظ میں وہ تمہارے سامنے آ گئی ہے۔ ذالک الکتاب، یہ ایک بہت بڑی عظیم کتاب، لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی ریب اور شک نہیں ہے اس چیز میں، اس کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا اس کے اندر شک نہیں ہے، عین حقیقت پر مبنی،
زمانہ ماضی کی خبریں دی گئی بالکل حق اور سچ، مستقبل کے بارے میں جو خبریں دی گئی وہ واقعی اسی طرح اس کے اندر ایک ذرہ برابر بھی کوئی کمی بیشی نہ ہوگی۔ تو اس کے لیے اس کتاب کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کے اندر کسی واقعے کے خلاف ہونا تو دور کے بعد اس کے اندر تردد و شک بھی نہیں ہونا چاہیے، لا ریب فی، اس کے اندر کوئی ریب نہیں۔ دوسرا یہ بھی مانا لا ریب فی، اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے آنے کے اندر اس کے اندر کوئی شک نہیں۔ جیسا سورہ سجدہ کے آیت نمبر 2 میں فرمایا تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، تنزیل الکتاب، کتاب کا نازل ہونا یہ رب العالمین کی طرف سے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ لا ریب فیہ، اگر بعد نے یہ بھی کہا کہ یہ ایک یہ نا کہ یہ خبر کا معنی تھا جو ابھی بتلا دیا، دوسرا خبر وہ معنی انشاء بھی ہو سکتی ہے، اور یہ نحو کی کتب کے اندر آپ نے یہ چیز پڑھی ہے کہ لفظ خبر والا ہو لیکن معنی انشاء والا ہو۔ اگر انشاء والا معنی کریں گے تو معنی بنے گا کہ ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب فیہ، نہ تم شک کرو اس میں، لا ترتابوا فیہ، اس معنی میں ہو جائے گا، تم اس کے اندر شک نہ کرو، یہ کتاب حق اور سچ کتاب، اس کے اندر شک نہ کرو تم۔ ہدی للمتقین، ہدن یہ ہادن کے معنی میں ہدایت دینے والی ہے، متقی لوگوں کو۔ ہدن یہ حال بھی بن سکتا ہے اور صفت بھی بن سکتی ہے، اس حال میں کہ یہ ہدایت دینے والی ہے للمتقین، متقی لوگوں کو۔ فی ہے سے پہلے آپ دیکھتے ہیں اس سے پہلے 3 نقطے ہیں اور اس کے بعد بھی 3 نقطے ہیں۔ ان تین نقطوں کی ایک اصطلاح ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ لفظ کا پیچھے بھی تعلق ہو سکتا ہے، آگے بھی ہو سکتا ہے۔ پیچھے ہو تو آپ نے معنی بار بار دیکھ لیا کہ لا ریب فی کا تعلق یہ لا ریب کے ساتھ ہے کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں بات ہے یہاں مکمل ہو جائے ذالک الکتاب لا ریب، بات ایک جملہ مکمل، فی ہے ہدی للمتقین، فی کا تعلق آگے ہوگا، فی ہے ہدی للمتقین، اس کتاب کے اندر متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو قرآن کے اندر اور بھی کئی جگہ آپ اس طرح دیکھیں گے کہ ایک لفظ سے پہلے اور بعد میں 3 نقطے لکھے ہوتے ہیں، 2 نقطے نیچے ایک اوپر، اس کا معنی ہوتا ہے کہ اس کو پیچھے ملا لو یا آگے ملا لو، دونوں طرح اس کا ملانا درست ہوگا۔ متقی لوگوں کے لیے کو یہ ہدایت دینے والی ہے۔ ہدایت کا ایک معنی ہوتا ہے راستہ دکھلانا، اس لحاظ سے تو یہ تمام کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ اس نے ہدایت تو ابو بکر کو بھی دی ہے، ابو جہل کو بھی دکھلایا تھا راستہ، یہ الگ بات، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کے راستے کو اختیار کر لیا، ابو جہل نے انکار کر دیا، رد کر دیا، اس نے راستہ تو ہر ایک کو دکھلایا ہے۔ تو ہدی للمتقین کا ایک معنی راستہ دکھلانا، تو راستہ یہ ہر ایک کو دکھلاتی ہے۔ دوسرا ہوتا ہے کہ منزل تک پہنچانا، ہدایت کا معنی منزل تک پہنچانا، اس لحاظ سے یہ صرف متقین کے ساتھ خاص ہے۔ تو دونوں معنی بھی ہے کہ اس کتاب نے ہدایت کا راستہ تو ہر ایک کو دکھلایا، لیکن پھر آگے جس نے اس کو قبول کر لیا اس کو تو اس نے منزل مقصود تک پہنچا دیا، جس نے قبول نہیں کیا تو اس کو یہ منزل مقصود تک کیسے پہنچائے؟ جو رہنما کے رہبر کی بات مان کر اس کے پیچھے چلے ہی نہ تو منزل تک کیسے پہنچے گا؟ ایک آدمی کہتا ہے بھی آپ میں تجھے منزل تک پہنچاؤں، جو اس کے ساتھ چلے وہ تو منزل تک پہنچے، جو اس کی بات ہی نہ مانے وہیں دھرنا مار کر بیٹھ جائے تو وہ کیسے پہنچے گا؟ ایک آدمی طبیب کی بات مانتا ہی نہیں، ڈاکٹر کی بات مانتا ہی نہیں، تو اس کو صحت کیسے ملے گی؟ جو اس کی بات مانے، اس کا تجویز کردہ ادویہ پر عمل کرے گا تو شفا اسی کو ملے گی۔ تو جو اس قرآن کی اس کو تسلیم ہی نہیں کرتا، اس کے بتلائی چیزوں پر عمل ہی نہیں کرتا، تو اس کو شفا کہاں ملے؟ گمراہی میں رہے گا۔ تو قرآن نے تو ہدایت ہر ایک کو دی ہے، لیکن قبول اس کو انہوں نے کی جن کے اندر تقویٰ تھا،
خوف الہی تھا، اس لیے انجام کے اعتبار سے ہدی للمتقین بنی۔ تقویٰ ہر اس کام سے بچنا جس کے کرنے یا چھوڑنے سے عذاب کا ڈر، متقی ڈرنے والے، ہمیشہ جو کام اللہ نے کرنے کا کہا اس کو کرنا، جس سے رکنے کا کہا اس سے رک جانا، ایسا کام، اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ کسی عظیم ذات کا خوف ڈر ہو تو جو ڈر اختیار کرنے والے وہ متقی لوگ ہیں۔ ہدی للمتقین، یہ ہدایت دینے والی ہے متقی لوگوں کو۔ اب دعوت بہت سارے کریں گے بھی میں بھی متقی ہوں، میں بھی فلاں ہوں، لیکن ہم کچھ علامات اور صفات بتلا دیتی ہیں جن کے اندر ہوں گی۔ اب چلا قریب غربا ہے، رہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بالکل تنہا رہتا ہے، وہ متقی لوگوں میں ہے، لیکن جس کے اندر وہ علامتیں نہیں ہے تو وہ دعوے کر کر کے جتنے مرضی کا کرتا رہے، کتنے پیچھے اس کے نعرے لگانے والے ہوں، وہ متقی نہیں ہو سکتا۔ متقی لوگوں کی علامت الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلی علامت وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بالغیب، ایمان بالغیب کے ساتھ عملی اطاعت، یہ بھی لازمی ہے۔ ایمان بالغیب جو حواس اور عقل کی رسائی سے باہر وہ غیب ہے، اس کو غیب کہتے ہیں۔ جو حواس اور عقل کی رسائی سے باہر چیزیں ہیں، نہ انسان اپنی عقل و شعور سے ان کو سمجھ سکتا ہے، نہ ان کو ادراک کر سکتا ہے، وہ غیب ہے، ان پر ایمان لاتے ہیں۔ جیسے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 8 میں، حدیث جبریل میں، کہ جبریل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں آپ کے سامنے آ کر بیٹھے تو انہوں نے آپ سے چند سوالات کیے، اس کے اندر ایمان کے بارے میں پہلا سوال تھا، تو آپ نے ایمان کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و بالیوم الآخر و ان تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ۔ 6 چیزیں، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور عمل بالجوارح، یہ ایمان۔ اور یہ سب چیزیں غائب ہیں۔ اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، ماننا ہے، رسولوں کو نہیں دیکھا، ماننا ہے، فرشتوں کو نہیں دیکھا، ماننا ہے، کتاب، پہلی کتب کو اور اس کتاب کو بھی نازل ہوتے ہم نے نہیں دیکھا، پہلی کتابوں کو بھی نہیں دیکھا، تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم و موسیٰ، اور خود قرآن کو بھی نازل ہوتے نہیں دیکھا، لیکن اس کو ہم مانتے ہیں۔ اور اسی طرح باقی جو ایمان کے ارکان ہیں، یہ تمام ایمان بالغیب ہیں۔ تو الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بالغیب، غیب کے ساتھ ان کو دیکھا نہیں اور ایمان لاتے ہیں۔ ان چیزوں پر ایمان لانے کے لیے مشاہدے یا عقل سے معلوم کا وہ مطالبہ نہیں کرتے۔ اگر کوئی چیز ان کے مشاہدے میں آ بھی جائے، جیسے قرآن ہمارے سامنے پڑا ہے، معجز کلام ہے، اس کی مثل کوئی نہیں لا سکتا، تو ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا اور مشاہدے سے دیکھ لیا کہ یہ واقعی اللہ کی کلام ہوگی، لیکن یہ بھی ایمان بالغیب ہے۔ انہوں نے یہ مطالبہ نہیں کیا تھا کہ ایسے ایسے ہوگا تو تب ہم مانیں گے۔ جس طرح کہ قرآن کے فلاں بات جو ہے سائنس کے مطابق ہوگی، اس لیے یہ قرآن کے بات سچ ہے، اگر سائنس کے مطابق نہ ہوتی پھر یہ جھوٹی ہو جاتی۔ اس لیے نہیں ہم مانتے کہ سائنس نے اس کی تصدیق کر دی، فلاں سائنسدان نے کر دی، فلاں ماہر فلکیات نے اس کی تصدیق کر دی، جو قرآن نے یہ چیز بیان کی ہے اسی طرح، ہم اس لیے نہیں مانتے۔ وہ تصدیق کریں، تکذیب کریں، ہم مانتے یہ اللہ کی کلام ہے، اللہ نے نازل کی ہے، پیغمبر کی زبان سے ہمیں ملا ہے، اس لیے ہم مانتے ہیں۔ یہ ایمان بالغیب ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں بالغیب، ویقیمون الصلاۃ، دوسری بات متقی لوگوں کی دوسری علامت، ویقیمون الصلاۃ، نماز کی اقامت کرتے ہیں۔ جو اقامت صلاۃ پر آمادہ نہ ہو وہ قرآن سے رہنمائی لے گا اور قرآن پر سے رہنمائی نہیں لے گا، اور یہ رہنما ہدی للمتقین ہے، متقین کو دیتا ہے، متقی ہوتا ہی وہ ہے۔ وہ یقیمون الصلاۃ، جو نماز کی اقامت کا پابند ہے۔ قرآن میں جہاں کہیں بھی حکم دیا ہے وہ نماز کی اقامت کا حکم دیا ہے، نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ ورنہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا سلو، صلی یصلی کا باب بھی تو استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن کے اندر سلو نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھو۔ جہاں بھی اقیموا الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ،
مومنوں کی صفات، اہل ایمان کی صفات بھی اقامت صلاۃ والی ہے۔ نماز پڑھنا اور ہے، نماز کی اقامت اور ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ نماز پڑھتی ہیں، قائم نہیں کرتے۔ پڑھنا کیا ہے؟ جیسے ہماری اکثر ساتھیوں کی، بھائیوں کی عادت ہے، اذان ہو گئی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، موبائل دیکھا جا رہا ہے، گپیں چل رہی ہیں، اذان ہوتی تو ہو رہی، کوئی بات نہیں۔ یہ نمازیوں کی بات ہے، بے نمازوں کی نہیں۔ اس کے بعد ابھی جی 5 منٹ باقی ہیں، ابھی 3 منٹ باقی ہیں، 2 منٹ آرام سے بیٹھے ہوئے، جب دیکھا سوئی پر سوئی چڑھی ہے، بھاگے بائے آئے، الٹا سیدھا وضو کیا، کوئی وضو خشک کا ہے، کوئی تر ہے، جلدی جلدی 1 رکعت مل جائے کوئی پرواہ نہیں، 2 مل جائے کوئی پرواہ نہیں، پوری پوری جماعت رہ جائے کوئی نہیں، جلدی جلدی ٹھونگے لگائی، یہ چلتا بنا۔ جو نماز پڑھنے سے پہلے کیفیت وہی نماز کے بعد، نماز میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ یہ نماز پڑھنا ایک بوجھ سمجھ کر آئے، اور ایسے کہ جیسے نعوذ باللہ اللہ پر کوئی احسان کرنے کے لیے آئے تھے، احسان کر کے وہ جا رہے ہیں۔ یہ نماز پڑھنا، ایسی نماز سے انقلاب نہیں آتا۔ ہاں، نماز کی اقامت تو ایک نماز جو انسان کے اندر انقلاب پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ نماز ہر برائی سے، ہر بے حیائی سے، ہر غلط کام سے روکتی ہے۔ یہ 21ویں پارے کی پہلی آیت ہے، ان الصلاۃ، یقیناً نماز، کتنے زوردار انداز میں کہا کہ بے شک یقیناً نماز ہر برائی سے، ہر غلط کام سے روکتی ہے۔ ہمیں کیوں نہیں روکتی؟ ہم 5 سال کے نمازی، 10 سال کے نمازی، 20 سال کے نمازی، جدی پشتی نمازی، کئی بعض کو 40 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، وعدہ خلاف ورزی بھی ہے، 2 نمبری کاروبار بھی ہے، پکے نمازی بھی ہیں، اور 2 نمبر چیزیں بھی بیچے جا رہے ہیں۔ آگے باپ آگے اکاؤنٹوں پر بیٹھا ہے، بیٹا پیچھے سٹیکر لگایا جا رہا ہے، یہ میڈ ان جاپان، یہ میڈ ان بنی ہوتی فیصل آباد، اس کے اوپر میڈ ان جاپان لکھے جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے نمازی، پہلی صف کے نمازی، لیکن پیچھے میرے سٹیکر بھی لگے رہے، سٹیمپیں بھی پیچھے بیٹھے پردے کے اندر لگی جا رہی ہے۔ اگر کہہ دیں یہ کون سی غلط بات، ابھی غلط بات ہے تو سارے سامنے لاؤ، پھر پیچھے کو بیٹھا۔ اگر پیچھے چھپ کر بیٹھے، پیچھے والے کمرے میں یا پردے میں، وہاں سے ٹکر لگ رہا ہے تو سامنے کیوں نہیں لگاتا؟ کیا دل اس کو کہتا ہے نا کہ جو چور ہے، یہ چوری ہو رہی ہے نا۔ یہ کون سی نماز ہے؟ کنڈے کے اندر کسی نہ کسی طرح ہیرا پھیری ہے، دوسروں کا حق دبایا ہوا ہے، کسی نے بہنوں کا، کسی نے بھائیوں کا، کسی نے ہمسایوں کو تنگ کیا ہوا ہے پکے نمازی۔ تو یہ ہمیں 35 سال کی، 40 سال کی، 50 سال کی نماز نے ہم نے کیوں نہیں روکا؟ قرآن فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز ہر برائی سے روکتی ہے۔ وجہ یہی ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کو قائم نہیں کرتے۔ ہر ایک کی نماز نہیں ہے، بعض کی زندگی بھر کی صلاۃ لا صلاۃ ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح بخاری کے اندر 2 مرتبہ یہ امام بخاری لائے ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نمازی کو دیکھا، نماز پڑھ کر جانے لگا، فرمایا کہ ما صلیت، تو نے نماز نہیں پڑھی، حالانکہ نماز اس نے پڑھی تھی، قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، سب کچھ کیا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے رازدار فرماتے ما صلیت، تو نے کوئی نماز نہیں پڑھی۔ پھر فرمایا مت علی غیر فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تجھے اسی طرح کی نماز پڑھتے پڑھتے موت آ گئی تو تیری موت اس فطرت پر نہیں آئے گی، اس دین پر نہیں آئے گی جو دین اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، حالانکہ وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں، غالباً یہ بہقی کی روایت کے اندر، تو حذیفہ بن یمان نے ان سے پوچھا کہ یہ نماز کتنے عرصے سے پڑھتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ منذ 40 سنہ، 40 سال ہو گئے جناب نماز پڑھتے ہوئے، میں 40 سال سے نماز پڑھتا ہوں۔ اس وقت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا تو 40 سال کہتا، میں کہتا ہوں ما صلیت، تو نے ایک بھی نہیں پڑھی۔
اور تب فرمایا تھا اگر یہی نماز پڑھتے پڑھتے تجھے موت آ گئی تو فطرت اسلام پر موت نہیں آئے گی۔ اس لیے اور بخاری کی روایت، امام بخاری 5 مرتبہ یہ روایت لائے ہیں خلاد بن رافع کی۔ خلاد بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت 5 مرتبہ امام بخاری لائے، امام مسلم بھی، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، جتنے بھی کتب حدیث ہیں سب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ خلاد بن رافع رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی میں نماز پڑھی، نماز پڑھ کر آپ کی مجلس میں بیٹھنے لگے، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، چل نماز دوبارہ پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی، حالانکہ نماز اس نے پڑھی تھی۔ قیام، رکوع، سجدہ، تشہد سب کچھ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ماں ارجع، واپس لوٹ، فصلی نماز پڑھ، فانک لم تصلی، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ ثابت ہوا کہ اگر نبوی انداز کے مستنون طریقے کے مطابق نماز نہیں تو لو لا صلاۃ ہے، اور انہوں نے کہا لم تصلی، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ 3 مرتبہ اس نے دہرائی، جا کر نماز پڑھی، دوبارہ آ کر بیٹھے، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، پھر پڑھ کر آئے، پھر 3 مرتبہ، ایک بخاری کی ایک روایت میں 4 مرتبہ اس نے دہرائی۔ تیسری یا چوتھی مرتبہ اس نے عرض کی اللہ کے رسول مجھے تو اسی طرح کی آتی ہے، آپ مجھے سکھلا دیں کہ میں نماز کیسے پڑھوں۔ تب آپ نے اس کو نماز سکھلائی۔ بنیادی خامیاں کیا تھی؟ رکوع سجدے کا اطمینان نہیں تھا، رکوع کیا ہے لیکن اطمینان نہیں، سجدہ کیا لیکن اطمینان نہیں۔ اب اندازہ کریں اس کے اندر ایک سبق تو یہ ملا کہ آپ نے پہلی مرتبہ اس کی غلطی نہیں بتلائی، یہ نہیں کہا کہ تم وہ رکوع سجدہ ہے کہ اطمینان کر دوبارہ نماز پڑھ، یہ نہیں کہا، یہ فرمایا کہ تیری نماز نہیں، دوبارہ پڑھ، دوبارہ پڑھ، دوبارہ پڑھ، غلطی نہیں بتلائی۔ جب اس نے خود عرض کی اللہ کے رسول مجھے بتلاؤ کہ میں نماز کیسے پڑھوں، تب بتلائی ہے۔ کیا ثابت ہوا؟ جب تک خود دل کے اندر یہ ذوق، شوق، امنگ اور آرزو پیدا نہ ہو کہ میری اصلاح ہونی چاہیے، اصلاح کا فائدہ نہیں ہوتا۔ جب اس کے دل کے اندر یہ تمنا پیدا ہوئی، خواہش پیدا ہوئی کہ میری اصلاح ہونی چاہیے، تب آپ نے اصلاح کی ہے۔ تو ہمارے بھی دل میں کبھی اصلاح کا ذوق شوق پیدا ہوا ہے؟ آپ تمام ماشاءاللہ مدارس میں پڑھنے والے، دین پڑھنے پڑھانے والے، کبھی آج تک آپ کسی استاد کے پاس، شیخ کے پاس گئے ہوں کہ حضرت مہربانی میں 2 رکعتیں پڑھتا ہوں، ذرا چیک کرنا میرے رکوع میں، سجدے میں، قیام تشہد میں کوئی خامی تو نہیں کی؟ کبھی کسی نے؟ کسی ایک نے؟ شاید کوئی ایک آدھا بیچارہ کوئی صوفی درویش ہوگا جس نے کی ہے۔ ضرورت نہیں ہمیں، جو دادی ہم نے سکھلا دی بس وہی پکی ہے۔ بھائی سیکھنے سے آئیں گی چیزیں۔ نبی کو ایک خاص معجزہ دیا گیا تھا، بخاری کی روایت ہے کہ جب آپ جماعت کراتے، نماز پڑھاتے تو پیچھے صحابہ کی نماز آپ دیکھتے، جیسے آگے آپ دیکھتے تھے اس طرح پیچھے والے بھی آپ کو چیزیں دکھلائی جاتی۔ اس طرح نماز کے ساتھ خاص تھا۔ کیوں دیا؟ کیونکہ صحابہ کی نماز امت کے لیے اسوہ بننی تھی۔ اگر آپ اگلی طرف رخ کر کے نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے پتہ ہی نہیں کہ کسی کے رکوع میں، سجدے میں، تشہد میں خامی ہے، تو اسی طرح آگے منتقل ہوتی۔ اسپیشل آپ کو معجزہ دیا گیا کہ صحابہ کی نماز چیک کرتے رہیں تاکہ امت کے اندر نماز کی کوئی کمی، کمزوری جناب منتقل نہ ہو جائے۔ یہ آپ کو اسپیشل معجزہ دیا گیا۔ آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، بخاری کی روایت ہے، ممبر پر آپ نے نماز پڑھ کر دکھلائی، قیام کیا، رکوع کیا۔ جب سجدے کی باری آتی تو ممبر پر سجدہ نہیں ہو سکتا تھا، آپ پچھلے پاؤں نیچے اترتے، زمین پر کر کے پھر اوپر چڑھے۔ پریکٹیکل تھیوری اور ہوتی ہے، پریکٹیکل اور ہوتا ہے۔ MBBS ڈاکٹر کو اپنی ڈگری لے بھی لے PhD کی تو کہ کلینک نہیں بنا سکتا اگر بچے اس کے پاس ڈگری ہو، جب تک کہ اس نے کہیں یہ ہوم ورک یا یہ کیا اس کو کہتے ہیں پریکٹس کا ہے، ہاں ہاؤس جاب جب تک نہیں کی، جب تک یہ اس کے پاس نہ ہو تو وہ نہیں بنا سکتا۔ کیوں؟ تھیوری اور ہے، پریکٹیکل اور ہے۔ سنی سنائی بات، پڑھی پڑھائی اور ہوتی ہے عملی طور پر۔ تو ہم نے پڑھے تو سب ہیں، اب میں دیکھتا ہوں آپ میں سے اکثر کے پاؤں صحیح نہیں ہوتے، حالانکہ پکے نمازی ہیں، آپ نے بلوغ المرام سے لے کر آگے کتنی کتب حدیث پڑھی ہیں،
اور صف بندی کے بارے میں ہمارا زور بھی کتنا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد باوجود ہمارے پاؤں آگے پیچھے صحیح نہیں ہوتے۔ وجہ کہ ہم سمجھتے کہ جیسے میں کھڑا ہوں میں ٹھیک ہی ہوں۔ ہم اپنے غلطی پر اتنے پکے ہوتے ہیں کہ ہماری غلطی ہمیں صحیح نظر آتی ہے۔ تو شیشہ دیکھیں گے تو غلطی نظر آئے گی نا، کسی کو دکھلائیں گے تو پتہ چلے گا۔ اپنے طور پر تو ہر ایک آپ کو اپنے آپ کو ٹھیک ہی کہتا ہے۔ اس لیے نماز بہت اہم چیز ہے۔ جس نے اپنی نماز ٹھیک کر لی اس نے دین کو ٹھیک کر لیا۔ پورے کے پورے دین اسلام کو لپیٹا جائے تو نماز بنتی ہے، نماز کو کھولا جائے تو دین اسلام بنتا ہے۔ ہم نے اس کو ایک معمولی چیز بنایا ہوا ہے۔ تو نماز کی اقامت کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ 4 شرطیں پوری کی جائے تو پھر ہوگا اقیم الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، تب ہوگا۔ نمبر 1، نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ ان الصلاۃ علی المؤمنین کتاب موقوتا، وقت مقررہ پر ہے۔ اب کوئی زور کی نماز پڑھے، بڑی عاجزی انکساری سے زور کی نماز ہو جائے گی؟ تو جیسے وقت سے پہلے نہیں اسی طرح وقت کے بعد بھی نہیں۔ بغیر شرعی عذر کے وقت کے بعد نماز نہیں ہے۔ ہاں شرعی عذر ہے تو اس کی قضائی وہ قضا ہوگی، اور قضا کے اندر اگر بغیر وجہ کے قضا تو وہ مجرم ہے، سزا کا مستحق ہے۔ اگر عذر ہے پھر بھی ہوگی تو قضا ہی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو جیسے وقت سے پہلے نہیں، زور کا وقت ہونے سے 10 منٹ پہلے بھی پڑھیں گے تو نماز نہیں ہے۔ غروب آفتاب سے 10 منٹ پہلے نماز پڑھ لے، روزہ افطار کر دے، نہ روزہ ہے نہ نماز ہے۔ ہاں جب سورج غروب ہوگا اس وقت افطار کریں گے تو روزہ بھی ہے، نماز پڑھیں گے تو نماز بھی ہے۔ تو شریعت کے کام کے بے تکے نہیں ہے۔ تو نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ دوسری شرط ہے نماز کو باقاعدگی سے۔ 5 نمازیں اللہ نے فرض کی، 4 نہیں کی۔ کوئی پوری زندگی 4 پڑھتا رہے وہ بے نماز ہے۔ ہمارے ہاں جی ماشاء اللہ 2 پڑھ لی دی ہیں، وہ 2 پڑھ کے ہی بڑا اپنے آپ کو نمازی بنائے بیٹھا ہے، پکا رجسٹرڈ مسلمان۔ نمازیں 2 یا 3، بڑے فخر سے کہے گا ماشاء اللہ 3 پڑھ لی دی ہیں، کوئی کہے گا 4 پڑھی دی، تو چوتھی 5ویں کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ وہ بس حضرت صاحب پتہ ہے نا، پھر پورا دن کام کاج کیے ہوتے ہیں، تھکاوٹ ہوتی ہے، بے شک نہیں پڑھی جاتی، ایک رہ بھی جائے تو خیر ہے۔ ان کے نزدیک ایک رہ جائے نا کوئی حرج نہیں ہے، حالانکہ بے نماز ہے۔ پوری زندگی 4 نمازیں صف اول میں باجماعت پڑھتا رہے، پوری زندگی بے نماز ہے۔ اللہ نے 5 فرض کیے، 4 نہیں کی۔ چوتھی شرط، تیسری شرط خشوع خضوع۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نماز میں خشوع کرتے فلاح وہ پائیں گے۔ جو فر کر کے پتہ ہی نہیں، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا ہے، کبھی دکان کا حساب ہے، کبھی جا رہا ہے کبھی آ رہا ہے، پتہ ہی نہیں کہ امام نے سلام پھیر دیا، رکوع کی تسبیحات سجدے میں، سجدے کے رکوع میں، کبھی کچھ پڑھے جا رہا کچھ پتہ ہی نہیں اس کو، تو ایسی نماز نہیں ہے۔ چوتھی اسوہ رسول، صلاۃ الرسول، کیونکہ لفظ کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ، صلاۃ میں الف لام ہے، ایک ہے صلاۃ ایک ہے الصلاۃ، دونوں میں بہت فرق ہے۔ ایک ہے کتابن، ایک ہے الکتاب۔ کتاب کوئی بھی کتاب ہے، اردو کی، سائنس کی، الجبرے کی، اس کتاب ہے، لیکن جب الف لام آ جائے گا پھر قرآن مراد ہے۔ ذالک الکتاب، وہ کتاب پر الف لام آیا کھڑا ہے۔ الف لام معرفہ خاص، اسی طرح الصلاۃ خاص قسم کی نماز، اور علماء نے یہ الصلاۃ پر جو الف لام ہے یہ عوض کا بنایا ہے۔ عوض کا کیا معنی؟ اصل میں تھا صلاۃ النبی، صلاۃ الرسول، النبی کا یا رسول کا لفظ حذف کر کے اس کے عوض الف لام آیا۔ معنی وہی کریں گے، مفہوم وہی رہیں گے کہ نماز نبوی نماز، صلو کما رأیتمونی اصلی والی نماز۔ اس لیے جنہوں نے پڑھی ہی نہیں کبھی ان کی تو بات چھوڑیں، جس نے مزدوری کی نہیں اس کو نہ مزدوری ملے تو کام نہیں کیا، تو مزدوری نہ ملے تو پھر کیا ہے؟ تو جو پورا دن کھپتا رہے، محنت کرتا رہے لیکن مزدوری نہ ملے تو کتنا افسوس ہوگا۔ وجہ یہ کہ مالک نے کہا تھا کہ اینٹیں اوپر کافی پڑی ہیں، اینٹ نہیں لے کر جانی، یہ جو ریت ہے نا، ریت اور بجری یہ دوسری چھت پر کر تو شام کو آپ کو 2000 ملے گا۔ مالک یہ کہہ کر چلا گیا، چودھری صاحب چلے گئے،
انہیں لگوٹا کسیا، ریت بھی نیچے، بجری بھی نیچے، سب کچھ نیچے، ساری اٹھیں اتنے چڑھاتی ہیں۔ شام کو مالک آیا، نہ اوپر سیمنٹ گیا، نہ ریت گئی، نہ بجری گئی، اینٹیں چڑھا دی ہیں، اس کو مزدوری ملے گی؟ چاروں چھتر مارے گا۔ الو کا چرخہ کل نہیں ادھر آنا، اس کی مرضی کے مطابق کیا ہی نہیں کام۔ اس وقت ہوگی جب اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگی۔ اپنی مرضی والی نماز نہیں ہے۔ رفع الیدین ایسے لنگڑی لولی رفع الیدین، یہ کیا؟ اہل حدیث جو رفع الیدین پر مناظرے کرتے ہیں، یہ رفع الیدین کہاں آتی ہے؟ ابھی دندوں سے بھی نیچے، پکے پکے نمازی، پکے پکے حدیثیں پڑھانے والے، پاؤں کھڑے ہیں، ایک شمال کو، ایک جنوب کو، ایک آگے ایک پیچھے، اپنے دو پاؤں کا بھی اتفاق نہیں ہے۔ رفع الیدین یہ انگلیاں ٹیڑھی میڑھی، یہ رفع الیدین نبی کیسے تھے؟ یہ کون سی نماز ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نبوی نماز۔ تو یہ چار شرطیں وقت پر، باقاعدگی سے، خشوع خضوع سے، اور اسوہ رسول کے مطابق، تب ہوگی نماز۔ یہ بھی کر کے پھر بھی کہ ربنا تقبل منا، یا اللہ قبول کر لے، پتہ نہیں پسند آئی یا نہیں۔ وہ اپنی طرف سے تو کوشش صحیح کرنے کی کوشش کرے نا، پوری زندگی غفلت میں ہی۔ اس لیے اپنی نمازوں کی فکر کریں، یہ نہ ہو کہ طالب علم امتحان دے کر آتا جی میں گڈ کے آیا، پیپر گڈ کے آیا، جب آندہ تو 0، شیٹیں تو لائی تھی 10، نمبر تجھے تو 2-4 کیوں ملے؟ وہ اللہ کے بندے 10 شیٹیں چھوڑ کے 20 لگا دے، جو پوچھا گیا تو اس کے مطابق تو ایک سوال بھی نہیں لکھا، نمبر ملنے تھے جو آنسر سوال پر جو پوچھا گیا اس کے مطابق لکھتا۔ تو شیٹیں لگاتا رہے، پوچھا کچھ اور تھا، لکھتا کچھ اور رہا، کچھ نہیں ملے گا۔ جو اللہ نے فرمایا اس کے مطابق کرو گے تو نمبر ہے۔ یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن سب اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، سب سے پہلا کھاتا لاؤ جی اس کے نماز کا، ہاں اس کی نماز ہے جی، فرشتہ کہے یا اللہ پڑھی تو 40 سال قبول ایک بھی نہیں، اے سرخ کانٹے لگے ہوئے، گول انڈا۔ وجہ پوری زندگی رکوع ٹھیک نہیں تھا، اس کا سجدہ ہی ٹھیک نہیں تھا، کیا بنے گا؟ کہ 30 سال کی نمازیں، 40 سال کی نمازیں، تمام کے تمام رکوع سجدہ قیام تشہد درسنام کی وجہ سے تمام ضائع، تمام کی سیپری بھی نہیں ملے گی، دوبارہ ضمنی امتحان کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے اپنی نماز کی اصلاح کریں۔ تو اس سلسلے کے اندر ہم جمعے کے دن مولانا صاحب اگرچہ ان کی طبیعت کچھ ڈھیلی ہے، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، تو وہ بھی کافی کوشش کرتے ہیں، باقی بھی ادھر اساتذہ، تو اس کے اندر ذوق شوق سے آپ نے حصہ لینا ہے۔ تو اپنی نماز، اگر ہم نے اس رمضان کا تو اپنی نماز کو ٹھیک کر لی، یہ ایک بڑی کامیابی ہوگی، اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کی اقامت کرتے ہیں، نماز کو ٹھیک طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ کے اندر تعلق باللہ، ان کا اللہ کے ساتھ ربط و تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ تعلق بالعباد، بندوں کے ساتھ بھی ان کا ربط بڑا مضبوط ٹھیک ہوتا ہے۔ اس سے تسبیح لے کر جھونپڑی میں بیٹھے منکے نہیں گراتے رہتے نا، جیسے اللہ کے ساتھ مضبوط حقوق اللہ پورے ادا کرتے ہیں، حقوق العباد کے اندر بھی یہ متقی لوگ جو اپنا کاروبار، لین دین، معاملات، شادی کے میں شریک ہو شریعت کے مطابق، جو ایک جھونپڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، دوسروں کی جیبوں پر نظر ہے کیونکہ آئیں اور ہمیں نذرانے دیتے جائیں اور ہمارا کام چلتا جائے، دکھلانے کے لیے 4-5 بڑے بڑے تسبیح ڈالے ہوئے ہیں، یہ نہیں، یہ متقی لوگ نہیں ہے، یہ ٹھگ لوگ ہیں۔ متقی لوگ وہ ہوتے ہیں اپنے ہاتھ سے کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اللہ کے حقوق بھی پورے ادا کرتے ہیں، بندوں کے بھی ادا کرتے ہیں، یہ متقی لوگ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس کو خرچ کرتے ہیں۔ رزق ہر قسم کا مال ہے، ہم اس کے رزق کے اندر بھی ہم نے ایک محدود سا معنی کر لیا، صرف مال، جو ہم نے مال دیا ہے۔ اللہ کے رزق کا معنی صرف مال نہیں ہے، جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے۔ اس کے 2 باتیں مد نظر رکھنی ہے۔ مما کے اندر من بازیا ہے،
سب کچھ نہیں، اللہ فرماتا ہے سب کچھ دیتے ہیں، بعض دیتے ہیں اپنے لیے، بیوی بچوں کے لیے روک کر رکھتے ہیں، کچھ دیتے ہیں۔ اب دیتے کیا ہیں؟ رزقنا، جو کچھ ہم نے ان کو دے دیا ہے۔ کیا کچھ دیا ہے؟ مال دیا تو مال میں سے بھی دیتے ہیں، اولاد ہے تو اولاد میں سے بھی، 4 بیٹے تو 1 دیندار، 2 کو دیندار بھی سکھلاتے ہیں، سارے کے سارے اسکول کالج کی سپرد نہیں کر دیتے، اولاد بھی دیتے ہیں۔ علم دیا تو علم بھی سرو کرتے ہیں، علم دینی یا دنیاوی۔ اگر آپ کو فزکس کیمسٹری کا اللہ نے علم دیا ہے، کسی غریب کو پڑھا دیں، ٹھیک ہے، 10 آدمیوں سے لڑکوں سے ٹیوشن لیتے ہیں آپ، ان سے 5-5 ہزار لیتے تو ایک غریب ہے وہ نہیں دے سکتا تو مفت پڑھا دیں، یہ تیرا صدقہ ہے، یہ مما رزقناہم ينفقون ہے۔ تجھے اللہ نے کوئی ہنر سکھلایا ہے، الیکٹریشین کا، درزی کا، فلاں کا، ایک بیچارے کو سکھلا دے، اس کا چولہا بھی جل جائے گا، تو یہ تیرا صدقہ ہے، یہ مما رزقناہم ينفقون ہے۔ کوئی کس کو فن سکھلا دے، کوئی علم سکھلا دے، جو اللہ نے آپ کو چیز دی ہے، تجھے کوئی عہدہ دیا ہے، عہدے پر چودھری بن کرنا بیٹھا رہے، کسی غریب کا کام نکال دے، حقدار کا حق تو پورا کر دے، یہ مما رزقناہم ينفقون ہے۔ تو جو کچھ اللہ نے، اللہ کے انعامات بے شمار ہیں، ان میں سے صحت دی ہے، کسی کا کام کے کوئی کر دے، کسی کا کہ اٹکا ہوا کام ہے، تیری زبان ہلانے سے اس کا کام ہو جائے گا، جائز کام ہے تو سفارش کر دے بیچارے کی۔ کسی کے ساتھ جا کر، کسی افسر کو تیرا دعا سلام والا ہے، رشتہ دار ہے، تو اس کے ساتھ غریب کے ساتھ جا کر کہہ دے بھی یہ بیچارہ مظلوم ہے، اس کو انصاف ملنا چاہیے۔ تیرے اتنے زبان سے کہنے پر کیا ہو جائے گا؟ لیکن نہیں، ہم نے تو دیکھنا کہ جو سیاسی طور پر مضبوط ہو، رشتہ داری ہو، برادری ہو، جو آئندہ ہمیں بھی کام نکالنا پڑے، اس کی سفارش کریں گے۔ غریب آدمی کے کون؟ نہ دیندار کرتے ہیں، نہ کوئی بے دین کرتے ہیں، دین کے بعد نے صرف ہماری داڑیاں ہیں دیندار، بس اور کچھ نہیں ہے، دین صرف ہمارے نا مسجد تک محدود ہے، کچھ نہیں ہے۔ کوئی آج نا غریب کا جی میں قاری صاحب اعلان کرے جی میں حاضر ہوں، نہیں اتنے اعلان بنا مرا، اللہ بندے تحقیق کر، اگر وہ مستحق ہے تو اس کا اعلان کر۔ تیرے زبان سے کہنے سے کہ یہ کہ غریب کنگال آدمی ہے، اس کا تعامل کرو، تو لوگ بھی اس کو 10-10 روپے دے کر اس کا 2000 بن جائے گا، تیرا اس میں کیا گس جائے گا؟ لیکن بعض اتنے تنگ دل ہوتے ہیں کہ وہ اعلان بھی نہیں کرنے دیتے۔ ہاں دعا سلام والا آ جائے تو یا کہ سیڈ کر کے کہہ دے کہ تینوں بھی کچھ دیاں گے، پھر بڑا اعلان ہوئے گا۔ یہ ہماری دینداریاں۔ مما رزقناہم ينفقون، اللہ نے کوئی عہدہ دیا ہے، اس میں سے مال دیا ہے، اس میں سے صحت دیا ہے، قوت دی ہے، علم دیا، اس میں سے کچھ نہ کچھ اس میں سے اللہ کے راستے میں دو۔ اس سے کمیونزم کا بھی رد ہو گیا۔ کمیونزم کیا ہے؟ کہ انسان کی ملکیت میں کچھ بھی نہیں، روٹی کپڑا اور مکان بس اس کو ملے گا اور کچھ نہیں، اور انسان کی ملک میں ہوگا تو انفاق کرے گا۔ انفاق کب کرے گا؟ خرچ کب کرے گا؟ جب انسان کے ملک میں ہے۔ تو کمیونزم تو ملکیت بنانے کا حق میں ہی نظام نہیں ہے، وہ کہتے ہیں انسان کا ملک کس چیز پر ہوتا ہی نہیں ہے، سارا حکومت کے پاس ہی ہوگا، اس کا روٹی کپڑا ضروریات زندگی ملیں گے بس۔ تو اللہ نے یہ سے رد کیا ہے کہ اس کے اندر جو اللہ نے رزق دیا اس میں سے کچھ نہ کچھ دینا ہے۔ مما رزقناہم ينفقون، جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا اس سے خرچ کرتے ہیں، یہ ہم متقی لوگ۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اب متقی لوگوں کی ایک اور بھی علامت بتلائیں کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں جو کچھ نازل کیا گیا آپ کی طرف، بما انزل من قبلک، جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر بالکل یقین رکھتے ہیں، جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ آپ پر کیا نازل کیا گیا ہے؟ قرآن اور حدیث دونوں۔ پورے قرآن کو پوری زندگی مانتا رہے تو وہ بما انزل الیک پر عمل نہیں کرنے والا۔ نبی پر جیسے قرآن نازل ہوا ہے اس طرح حدیث بھی نازل ہوئی ہے۔ اللہ نے صرف قرآن کا نہیں کہا کہ قرآن کو، بلکہ بما انزل الیک، آپ کی طرف جو نازل کیا گیا، اور جو کے اندر ما کے اندر یہ عموم ہے، قرآن بھی اور حدیث بھی۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، سورہ نساء کی آیت نمبر 113 میں فرمایا کہ اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے۔ کتاب الگ تو واؤ،
آتا ہوا یہ مغایرت کے لیے ہوتی ہے، تو ثابت ہوا کتاب اور حکمت یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ کتاب بھی نازل کی اور حکمت اور دنائی کی اور باتیں بھی وہ نبی کے فرامین ہیں، آپ کے اقوال و افعال ہیں۔ وما ينطق عن الهوى، آپ نے تو اپنے دین کے بارے میں اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہی، جو کام بھی کیا جو بات بھی کی وہ اللہ کے فرمانے سے کہنے سے کیا ہے۔ اس سے ایک اور بات بھی ثابت ہوئی کہ وحی اور رسالت کا سلسلہ آپ پر ختم ہے، آپ کے بعد کوئی نبوت، کوئی رسالت، کوئی صحیفہ کچھ نہیں آ سکتا۔ دلیل متقی جو ہدایت پانے والے ہیں، اس کتاب سے ہدایت پانے والے متقی لوگ، ان کی صفات میں سے کیا ہے؟ جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، جو آپ سے پہلے انبیاء پر نازل کیا گیا تو اس پر۔ اگر نبی کے بعد بھی نبوت اور رسالت جاری ہوتی تو اس کا بھی تذکرہ ہوتا کہ جو آپ کے بعد نازل کیا جائے گا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ ایمان اسی چیز میں ہے، جو آپ پر نازل کیا گیا اس کو ماننا، اور جو آپ سے پہلے اور آپ کے بعد کچھ بھی نہیں، نہ آپ کے بعد کوئی نبی ہے، نہ کوئی رسول ہے، نہ کوئی کتاب ہے۔ بما انزل الیک، جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا، بما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ بالآخرۃ ہم یوقنون، بالآخرۃ یہ یوقنون کے متعلق ہو جائے گا، ہم مبتدا، یوقنون یہ اس کے متعلق ہو کر یہ خبر، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ باقیوں پر ایمان رکھ کہا اور آخرت پر یقین کہا۔ آخرت کا یقین ہی انسان کو نیک اعمال کرنے پر اور برے اعمال سے بچانے، اجتناب کرنے پر آمادہ کر سکتا ہے۔ آخرت کا یقین ہے بڑی مضبوط چیز ہے انسان کو نیکی پر۔ جس کو یہ عقیدہ ہی نہیں کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، انہیں کہنا کہ اے جہان بٹھا تھا اگلا کنے ڈٹھا، کھاؤ پیو لوٹ گسوٹ کرو، وہی بچے گا جس کا یہ یقین ہے کہ ایک دن ایک وقت آنے والا ہے، جو کچھ میں کرتا ہوں کوئی دیکھے نہ دیکھے کوئی ذات دیکھ رہی ہے، میں نے وہاں حساب دینا۔ تو جس کو آخرت کی فکر ہے، کسی عظیم ذات کے سامنے حاضری کا ڈر ہے، کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو تو وہ تب بھی غلط کام نہیں کرے گا۔ یہ ہے ایک مسلمان کو سیدھے راستے پر رکھنے والا عقیدہ اور یقین۔ ورنہ حکومت کا ڈر، بندوں کا ڈر، یہ کوئی ڈر نہیں۔ جب تک حکومت دیکھ رہی ہے ٹھیک ہے، نہیں کرے گا، بندے دیکھ رہے ہیں تو اندر کھاتے ہوئے جو مرضی کرتا ہے، لیکن اللہ کا ڈر، آخرت کا ڈر، یہ ہے جو انسان کو لگام ڈالتا ہے کہ ہر غلط کام پر کوئی بھی نہیں کائنات کی ذات دیکھ رہی ہے، لیکن ایک ذات دیکھ رہی ہے اور اس کے سامنے پیش ہونا ہے اور اس کا پورا کا پورا حساب کتاب دینا ہے۔ یہ خوف جو انسان کو حق پر رکھے گا، درست کاموں پر رکھے گا۔ اس لیے اس کے لیے یو کے نون کا لفظ ہے، بالکل یقین، کامل یقین، مصنوعی نہیں جو ہمارا اکثر ہاں جی مرنا جی مرنا، توبہ توبہ، بس توبہ توبہ کہہ دیا، اس کے بعد سارے کام اسی طرح۔ زلزلہ آیا نا کل پرسوں، 1 منٹ توبہ تو استغفر اللہ، اب وہی دیکھ لو، وہی بے نماز، وہی کسی کا اکثر کا روزہ نہیں ہے۔ تو یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں نا ماننے والے، تو یہ یقین ہی اصل چیز ہے۔ تو یقین ہوتا کامل، مصنوعی عقیدہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک حقیقی شیر ہے، ایک عجائب گھر میں پڑا ہوا شیر ہے، دونوں کا ڈر ہے۔ عجائب گھر میں پڑا ہوا تو کھلونا بنا ہوا ہے، اس سے کوئی بھی نہیں ڈرتا، لیکن جو جنگل کا شیر ہے اس میں ایک پہلوان کا پتا بھی پانی ہو جاتا ہے۔ ایک اللہ کا حقیقی خوف، وہ عظیم ذات دیکھ رہی ہے، ایک مصنوعی جو ہم نے ہاں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، بس مصنوعی سا بنا ہوا، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، وہی 2 نمبری، وہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایک حقیقتاً اس عظیم ذات کا ڈر۔ اگر کہیں لکھا نا کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، کوئی بڑا سے بڑا ڈاکو بھی کان کترائے گا، وہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ اگر اللہ کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ لکھا ہو، سٹیکر لگا ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس پر کوئی اثر آتا ہے؟ وہ کیمرے کی آنکھ کا تو بڑا ڈر ہے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے اس کا کوئی خیال نہیں۔ مصنوعی عقیدے، مردہ عقیدوں سے انقلاب نہیں آتے، انقلاب آتے حقیقی عقیدہ ہو، زندہ عقیدہ۔ بجھا ہوا کوئلہ روئی میں بھی رکھ دو کوئی فائدہ نہیں، سلگتا ہوا اس کو لکڑی پر بھی رکھے تو وہاں بھی اثر کرے گا۔ اس کا سلگتا ہوا ایمان،
جاگتا بیدار ایمان، وہ انسان کے اندر تبدیلیاں کرتا ہے۔ مردہ جدی پشتی سنا سنایا اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح متقی، یہ متقین کی جو علامات، ایمان بالغیب، نماز کی اقامت، انفاق فی سبیل اللہ، اور جو کچھ پیغمبر پر نازل کیا گیا، پہلے انبیاء پر نازل کیا گیا، اور وہ یہ آگے تفصیلیں آئیں گی کہ پہلے انبیاء پر نازل کیے پر ایمان کیسے لانا ہے، اور ہمارے پیغمبر پر جو نازل کیا گیا اس پر ایمان، دونوں میں کیا فرق ہے، اور آخرت کا یقین۔ یہ ہے متقی لوگ، اور ایسے متقی لوگوں کے لیے کیا خبر ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ خوبیاں پانے والے اولئک، یہی لوگ جن کے یہ اوصاف حمیدہ بیان کر دیے گئے، یہی ہیں علی ھدی، ہدایت پر، اور ہدایت بھی من ربہم، رب کی طرف سے، یہ ہے رب کی طرف سے آنے والی ہدایت پر۔ واولئک ھم المفلحون، اور کامیاب لوگ بھی یہی ہیں۔ تو جو ان خوبیوں والے نہیں، ہزار دعوے کرتے رہیں، لمبے لمبے جبے پہنتے رہیں، بڑے بڑے انہوں نے دستاریں باندھی ہوں، لیکن یہ اوصاف نہیں ہے، تو وہ متقی نہیں ہو سکتے۔ بہروپیے ضرور ہوں گے، بہروپیے ہو سکتے ہیں تمہارا مال لوٹنے کے لیے، تمہارا ایمان لوٹنے کے لیے، تمہاری عزتیں لوٹنے کے لیے، بہروپیے ڈاکو ہو سکتے ہیں، متقی نہیں ہو سکتے۔ متقی وہ جن کے اندر یہ پیچھے والی صفات ہوں گی۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو ہونے والے ہیں ہدایت پر، ایسی ہدایت جو ان کے رب کی طرف سے، وہ اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں فلاح اور کامیابی پانے والے ہیں۔ ہاں بھی کیا بات ہے؟ کس کی؟ نساء نمبر 113۔